آریہ مت والے جن کا دھرم دلی روشنی سے علاقہ نہیں رکھتا، وہ کشف اور ایسے الہام سے تو قطعاً منکر ہیں جو امور غیبیہ اور خارق اعجازیہ پر مشتمل ہو۔ بقول ان کے وید پیشگوئیوں سے بکلی خالی اور قدرتی نشانوں سے بکلی تہی دست ہے، مگر بئیں ہمہ پھر بھی الہامی کتاب وید ہی کو مانتے ہیں۔ غرض جیسا کہ خدائے تعالیٰ کا کلام اس کی صفات کمالیہ کا آئینہ ہونا چاہیے، یہ انوار الہی وید میں ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے ہی منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ان کا وید اخبار غیب اور اسرار قدرت سے بکلی عاری اور عاجز ہے۔ لیکن ان سب خرابیوں کے ساتھ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ الہام میں الہی وید ہی پر ختم ہے۔ وہ ہمیشہ کے کشف اور الہام سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف 4 آدمیوں کو جن پر وید اترا، یہ قوت الہامی بوجہ ان کے نیک اعمال کے قدرت نے عطا کی تھی، مگر بعد ان کے کسی کو نہیں ملی۔ گویا وہ 4 آدمی ایک انوکھی پیدائش کے تھے جن سے باقی جمیع بنی آدم کو ان کے فطرت یا عمل کے روح سے کچھ مناسبت نہیں، سو یہ قوم روحانی اندھا ہونے پر راضی ہے۔ ہاں، آج کل عقل تو پکارتے ہیں اور قانون قدرت بھی کسی کے منہ سے سن لیا ہے، تبھی تو لالا مرلی دھر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ شق القمر قانون قدرت کے برخلاف ہے۔ مگر ہمیں لالا صاحب موصوف کے اس تقلیدی اعتراض پر نظر کر کے بڑا ہی افسوس آتا ہے۔ کاش انہوں نے کہیں سے یہ بھی سنا ہوتا کہ خدائے تعالیٰ کی خدائی اور الوہیت اس کی قدرت غیر محدودہ اور اسرار نامحدودہ سے وابستہ ہے، جس کو قانون کے طور پر کسی حد کے اندر گھیر لینا انسان کا کام نہیں ہے۔ خدا شناسی کے لیے یہ بڑا بھاری بنیادی مسئلہ ہے کہ خدائے ذوالجلال کی قدرتیں اور حکمتیں بے انتہا ہیں۔ اس مسئلے کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمیق غور کرنے سے سب الجھاؤ اور پیچ خیالات کا رفع ہو جاتا ہے اور سیدھا راہ حق شناسی اور حق پرستی کا نظر آنے لگتا ہے۔ ہم اس جگہ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ خدائے تعالی ہمیشہ اپنی ازلی ابدی صفات کے موافق کام کرتا ہے، اور اگر ہم دوسرے لفظوں میں انہی ازلی ابدی صفات پر چلنے کا نام قانون الہی رکھیں تو بے جا نہیں، مگر ہمارا کلام اور بحث اس میں ہے کہ وہ آثار صفات ازلی ابدی، یا یوں کہو کہ وہ قانون قدیم الہی محدود یا معدود کیوں مانا جائے۔ ہاں، بے شک یہ تو ہم مانتے ہیں اور مان لینا چاہیے کہ جو کچھ صفتیں جناب الہی کی ذات میں موجود ہیں، انہی صفات غیر محدود کے آثار اپنے اپنے وقتوں میں ظہور میں آتے ہیں، نہ کوئی امر ان کا غیر، اور وہ صفات ہر یک مخلوق عرضی اور سماوی پر مؤثر ہو رہی ہیں، اور انہی آثار و صفات کا نام سنت اللہ یا قانون قدرت ہے۔ مگر چونکہ خدائے تعالی ماں اپنی صفات کاملہ کے غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے ہماری بڑی نادانی ہوگی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس کے آثار و صفات یعنی قوانین قدرت باندازہ ہمارے تجربے یا فہم یا مشاہدے کے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ آج کل کے فلسفی اتباع لوگوں کی یہ بڑی بھاری غلطی ہے کہ اول وہ قانون قدرت کو ایسا سمجھ بیٹھے ہیں جن کی من کل الوجوہ حد بست ہو چکی ہے، اور پھر بعد اس کے جو امر نیا پیش آئے اس کو ہرگز نہیں مانتے، اور ظاہر ہے کہ اس خیال کی بنا راستی پر نہیں ہے، اور اگر یہی سچ ہوتا تو پھر کسی نئی بات کے ماننے کے لیے کوئی سبیل باقی نہ رہتا، اور امور جدیدہ کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں ہر یک نیا فعل بصورت نقض قوانین طبعی نظر آئے گا، اور اس کے ترک کرنے سے ناحق ایک جدید صداقت کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منحوس اصول آج تک بھی کھانے کے ہی دانت رہے ہیں، نہ کھانے کے، اور امور جدیدہ کا قوی ظہور اس قاعدے کی تار و پود کو ہمیشہ توڑتا رہا ہے۔ جب کسی زمانے میں کوئی جدید خاصہ متعلق علم طبی یا حیات وغیرہ علوم کے متعلق ظہور پکڑتا رہا ہے، تو ایک مرتبہ فلسفے کے شیش محل پر ایک سخت بھونچال کا موجب ہوا ہے، جس سے متکبر فلسفیوں کا شور شرارہ کچھ عرصے کے واسطے فروغ ہوتا رہا ہے،
یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے خیالات ہمیشہ پلٹے کھاتے رہے ہیں اور کبھی ایک ہی صورت یا ایک ہی نقشے پر ہرگز قائم نہیں رہے۔ اگر کوئی صفحات تاریخ زمانہ میں واقعات سوانح عمری حکماء پر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے خیالات کی ٹرین کتنی مختلف سڑکوں یا یہ کہ کس قدر متناقض چالوں پر چلی ہے، اور کیسے داغ، خجالت اور ندامت کے ساتھ ایک رائے کو دوسری رائے سے تبدیل کرتے آئے ہیں، اور کیوں کر انہوں نے ایک مدت دراز تک کسی بات کا انکار کر کے اور قانون قدرت سے اس کو باہر سمجھ کر آخر نہایت متندمانہ حالت میں اسی بات کو قبول کر لیا ہے۔ سو اس تبدیل آراء کا کیا سبب تھا؟ یہی تو تھا جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا تھا وہ ایک ظنی بات تھی جس کی مشاہدات جدیدہ نے تکذیب کی۔ سو جن شکلوں اور حالتوں میں وہ مشاہدات جدیدہ جلوہ گر ہوئے، انہی کے موافق ان کی راہوں کی پٹری بدلتی اور الٹتی پلٹتی رہی، اور جدھر تجارب جدیدہ کا رخ پلٹتا رہا ادھر ہی ان کے خیالات کی ہوائیں پلٹا کھاتی رہی۔ غرض فلسفیوں کے خیالات کی لگام ہمیشہ امور جدید الظہور کے ہاتھ میں رہی ہے، اور اب بھی بہت کچھ ان کی نظروں سے چھپا ہوا ہے جس کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ ٹھوکریں کھا کھا کر اور طرح طرح کی رسوائیاں اٹھا اٹھا کر کسی نہ کسی وقت قبول کریں گے، کیونکہ قوانین قدرت انسانی عقل کے دفتر میں ابھی تک ایسے منضبط نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جن پر نظر کر کے نئی تحقیقاتوں سے نا امیدی ہو۔ کیا کوئی عقل مند خیال کر سکتا ہے کہ انسان دنیا کے مکتب خانے میں باوجود اپنی اس قدر عمر قلیل کے تحصیل اسرار ازلی ابدی سے بکلی فراغت پا چکا ہے، اور اب اس کا تجربہ عجائبات الہیہ پر ایسا محیط ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس کے تجربے سے باہر ہو وہ فی الحقیقت خدائے تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا خیال بجز ایک بے شرم اور ابلہ آدمی کے کوئی دانش مند نہیں کر سکتا۔ فلاسفروں میں سے جو واقعی نیک، دانا اور سچے روحانی آدمی گزرے ہیں، انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے خیالات جو محدود اور منقبض ہیں، خدا اور اس کے بے انتہا بھیدوں اور حکمتوں کی شناخت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ بار بار فلاسفروں نے اپنی راہوں میں ندامتیں اٹھائیں اور صدہا خاص قاعدہ طبیعی کے برخلاف اور قوانین طبیعیہ کے نقیض ہو کر پھر مشاہدے کی روح سے ثابت ہو گئے تو آخر وہ ماننے ہی پڑے، اور علوم طبیعی یا حیات کی وہاں کچھ پیش نہ گئی۔ ہاں، بعض سوانح عجیبہ جو تاریخی طور پر ثابت کی جاتی ہیں، جیسے یہی معجزہ شق القمر جو لالہ مرلی دھر صاحب کی نظر میں پرمیشر کے ازلی ابدی قانون قدرت کے برخلاف ہے، ایسے سوانح پر یقین لانا یا نہ لانا اپنے علم وسیع یا محدود پر موقوف ہے۔ یہ حجت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ علوم طبیعی یا حیات کے برخلاف ہے، کیونکہ قدرت قدیمہ کاملہ کے موافق یا مخالف ہونا بعد احاطہ قدرت کے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ علوم ناقصہ حیات اور طبیعی جو ہمارے دفتروں میں منضبط ہیں، وہ اس تعریف کے ہرگز لائق نہیں جو انہوں نے کوئی دقیقہ اور کوئی امر تہ میں چھپا ہوا نہیں چھوڑا، اور نہ ایسا بھروسہ ان پر کرنا عقل مندی ہے۔ خواص جدید الظہور کا ایک عجیب کرشمہ ہے جو ہمیشہ قیاسی علوم کی بربادی اور بے عزتی کرتا رہا ہے اور کرے گا، اور جس طرح ہمارے زمانے نے ایسے علوم جدیدہ پائے جن سے پہلے لوگ بے خبری میں گزر گئے یا باطل کو حق کہتے سو گئے، ایسا ہی ممکن بلکہ قرین قیاس ہے کہ آنے والی ذریت اس زمانے کی غلطیاں نکالے اور وہ باتیں ان پر ظاہر ہوں جو اس زمانے پر ظاہر نہیں ہوئیں۔ آسمان تو آسمان ہے، زمین کے خواص جاننے سے ابھی کب فراغت ہو چکی ہے۔ تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض علوم جدیدہ کا سلسلہ منقطع ہونا نظر نہیں آتا۔ شق القمر کے ایک تاریخی واقعہ سے کیوں اتنا نفرت یا تعجب کرو؟ گزشتہ دنوں میں تو جس کو کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ایک یورپین فلاسفر کو سورج کے ٹوٹنے کی فکر پڑ گئی تھی، پھر شاید شگاف ہو کر مل گیا۔ فلاسفروں کو ابھی بہت کچھ سمجھنا اور معلوم کرنا باقی ہے۔ کہ آمدی کہ پیر شدی،
یعنی ابھی تمہیں آئے کتنا عرصہ گزرا ہے کہ تم بوڑھے بھی ہو گئے ہو، ابھی تو نام خدا ہے، غنچہ صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے۔ یہ نہایت محقق صداقت ہے کہ ہر یک چیز اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں سے اثر پذیر ہوتی رہی۔ سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواص کے اشیاء ختم نہیں ہو سکتے، وہ ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں۔ اگر ایک دانہ خشخاش کے خواص تحقیق کرنے کے لیے تمام فلاسفر اولین و آخرین قیامت تک اپنی دماغی قوتیں خرچ کریں تو کوئی عقل مند ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ ان خواص پر احاطہ تام کر لیں۔ سو یہ خیال کہ اجرام علوی یا اجسام سفلی کے خواص جس قدر بذریعہ علم حیات یا طبی دریافت ہو چکے ہیں اسی قدر پر ختم ہیں، اس سے زیادہ کوئی بے سمجھی کی بات نہیں۔ اب خلاصہ اس تمام مقدمے کا یہ ہے کہ قانون قدرت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ایک حقیقت ثابت شدہ کے آگے ٹھہر سکے، کیونکہ قانون قدرت خدائے تعالیٰ کے ان افعال سے مراد ہے جو قدرتی طور پر ظہور میں آئے یا آئندہ آئیں گے۔ لیکن چونکہ ابھی خدائے تعالیٰ اپنی قدرتوں کو دکھلانے سے تھک نہیں گیا ہے، اور نہ یہ کہ اب قدرت نمائی سے بے زور ہو گیا ہے یا سو گیا ہے یا کسی طرف کو کھسک گیا ہے یا کسی خارجی کاسر سے مجبور کیا گیا ہے اور مجبوراً آئندہ کے عجائب کاموں سے دستکش ہو گیا ہے اور ہمارے لیے وہی چند صدیوں کی کارگزاری یا اس سے کچھ زیادہ سمجھ لو چھوڑ گیا ہے۔ اس لیے ساری عقل مندی اور حکمت اور فلسفیت اور ادب اور تعلیم اسی میں ہے کہ ہم چند موجودہ مشہودہ قدرتوں کو، جنہیں ابھی صدہا طور کا اجمال باقی ہے، مجموعہ قوانین قدرت خیال نہ کر بیٹھیں اور اس پر نادان لوگوں کی طرح ضد نہ کریں کہ ہمارے مشاہدات سے خدائے تعالیٰ کا فعل ہرگز تجاوز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف احمقانہ دعویٰ ہے جو ہرگز ثابت نہیں کیا گیا اور نہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے مانا کہ مذہب نیچر کا نقیض نہیں ہے، مگر یہ آپ کیوں کر ہم سے تسلیم کراتے ہیں کہ سب خواص نیچریہ پر انسان محیط ہو چکا ہے؟ کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا نرا تحکم ہی سے منہ بند کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر تجارب و مشاہدات جو آج تک قلم بند ہو چکے ہیں صحیح اور کامل ہوتے تو علوم جدیدہ کو قدم رکھنے کی جگہ نہ رہتی، حالانکہ آپ لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ میں سوچ میں ہوں کہ کیوں کر ایسی چیزیں کامل اور قطعی طور پر مقیاس الصداقت یا میزان الحق ٹھہر سکتی ہیں جن کے اپنے ہی پورے طور کے انکشاف میں ابھی بہت سی منازل باقی ہیں، اور اس پیش در پیش مہمے نے یہاں تک حکماء کو حیران اور سرگردان کر رکھا ہے کہ بعض ان میں سے حقائق اشیاء کے منکر ہی ہو گئے۔ منکرین حقائق کا وہی گروہ ہے جس کو سوفسطائی کہتے ہیں، اور بعض ان میں سے یہ بھی کہہ گئے کہ اگرچہ خواص اشیاء ثابت ہیں تاہم دائمی طور پر ان کا ثبوت نہیں پایا جاتا۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مگر ممکن ہے کہ کسی عرضی یا سماوی تاثیر سے کوئی چشمہ پانی کا اس خاصیت سے باہر آ جائے۔ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، مگر ممکن ہے کہ ایک آگ بعض موجبات اندرونی یا بیرونی سے اس خاصیت کو ظاہر نہ کر سکے، کیونکہ ایسی عجائب باتیں ہمیشہ ظہور میں آتی رہتی ہیں۔ حکماء کا یہ بھی قول ہے کہ بعض تاثیرات عرضی یا سماوی ہزاروں بلکہ لاکھوں برسوں کے بعد ظہور میں آتی ہیں، جو ناواقف اور بے خبر لوگوں کو بطور خارق عادت معلوم دیتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی زمانے میں ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ عجائبات آسمان میں یا زمین میں ظاہر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے فیلسوفوں کو حیرت میں ڈالتے ہیں، اور پھر فلسفی لوگ ان کے قطعی ثبوت اور مشاہدے سے خیرہ اور متندم ہو کر کچھ نہ کچھ تکلفات کر کے طبی یا حیات میں ان کو گھسیڑ دیتے ہیں تا ان کے قانون قدرت میں کچھ فرق نہ آ جائے۔ ایسا ہی یہ لوگ ادھر کی ادھر لگا کر اور نئی باتوں کو کسی علمی قاعدے میں جبراً دھسا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ جب تک پردار مچھلی نہیں دیکھی گئی تھی تب تک کوئی فلسفی اس کا قائل نہ تھا، اور جب تک متواتر دم کے کٹنے سے دم کٹے کتے پیدا نہ ہونے لگے تب تک اس خاصیت کا کوئی فلاسفر اقراری نہ ہوا، اور جب تک بعض زمینوں میں کسی سخت زلزلے کی وجہ سے کوئی ایسی آگ نہ نکلی
کہ وہ پتھروں کو پگھلا دیتی تھی مگر لکڑی کو جلا نہیں سکتی تھی، تب تک فلسفی لوگ ایسی خاصیت کا آگ میں ہونا خلاف قانون قدرت سمجھتے رہے، جب تک اسپریٹر کا آلہ نہیں نکلا تھا۔ اس فلسفی کو معلوم تھا کہ عمل ٹرانسفیوژن آف بلڈ، یعنی ایک انسان کا خون دوسرے انسان میں داخل کرنا، قانون فطرت میں داخل ہے۔ بھلا اس فلاسفر کا نام لینا چاہیے جو الیکٹرک مشین یعنی بجلی کی کل نکلنے سے پہلے اس بجلی لگانے کے عمل کا قائل تھا۔ فلسفی را چشم حق بین سخت نابینا بود، گرچہ بیکن باشد و یا بو علی سینا بود، یعنی فلسفی کی روحانی مشاہدات کی آنکھ سخت نابینا ہوتی ہے، خواہ وہ بیکن ہو یا بو علی سینا ہو۔ یہ ثابت ہو چکا ہے اور ہمیشہ مشاہدے میں آتا ہے کہ جو لوگ خواہ قانون قدرت کے پابند کہلاتے ہیں وہ اپنی رائے میں بہت کچے ہوتے ہیں۔ اگر 10-20 معتبر اور پختہ عقل مند اور ان کے ہم رتبہ آدمی کوئی عجیب بات ہنسی کے طور پر بھی بیان کر دیں، مثلا یہ کہہ دیں کہ ہم ایک پردار آدمی کو بچشم خود دیکھ آئے ہیں، یا ایک پتھر میں سے شہد مترشح ہوتا ہم نے دیکھا کیا بلکہ کھایا ہے، یا آسمان سے ہم نے پھول برستے دیکھے اور پھولوں میں سے سونا نکلا، یہ شاید کوئی واقعہ صحیحہ ہی پیش آوے، جیسے آج کل کے بعض اخباروں میں شائع کیا گیا ہے کہ یورپ کے ایک ملک میں ایک پتھر 30 من وزنی برسا جس میں ہڈیاں بھی ملی ہوئی ہیں، شاید ان کی ہڈیاں ہیں جو چاند کے کمرے میں رہنے والے ہیں۔ تو فی الفور فلاسفر صاحب کے دل میں ایک دھڑکا سا شروع ہو جائے گا، تو یہ دھڑکا اور اضطراب اس کم بخت کا اس کے نقصان عقل اور فہم پر صریح شہادت دیتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر سرمایہ اس کا ظن ہے، کیونکہ کسی قطعی ثبوت میں انسان کبھی تردد نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کسی زندہ آدمی کو 10-20 آدمی مل کر یہ کہیں کہ تو زندہ نہیں بلکہ مرا ہوا ہے، تو اس قدر کیا وہ 10,000 آدمی کی شہادت سے بھی اپنی زندگی سے شک میں نہیں پڑے گا، بلکہ بے شمار اشخاص کا مجمع بھی اپنے حلفی گواہوں سے اس کو اضطراب میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی پر پورا یقین ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فلسفے میں جو واقعی دانا ہیں وہ تجارب فلسفیہ پر بہت ہی کم یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے معلومات وسیع ہیں اور ان کو اپنے فلسفے کی اندرونی حقیقت معلوم ہے۔ علامہ شارح قانون جو طبیب حاذق اور بڑا بھاری فلسفی ہے، ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو یونانیوں میں یہ قصے بہت مشہور ہیں، جو بعض عورتوں کو جو اپنے وقت میں عفیفہ اور صالحہ تھیں بغیر صحبت مرد کے حمل ہو کر اولاد ہوئی ہے۔ پھر علامہ موصوف بطور رائے کے لکھتا ہے کہ یہ سب قصے افتراء پر محمول نہیں ہو سکتے، کیونکہ بغیر کسی اصل صحیح کے مختلف افراد اور مہذب قوموں میں ایسے دعاوی ہرگز فروغ نہیں پا سکتے ہیں، اور نہ عورتوں کو جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ زانیہ ہونے کی حالت میں اپنے حمل کی ایسی وجہ پیش کریں جس سے اور بھی ہنسی کرائیں، اور ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ خواہ نخواہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں جو مختلف ملکوں اور قوموں اور زمانوں میں مستور الحال گزر چکی ہیں، کیونکہ طبی قواعد کے روح سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ وجہ یہ کہ بعض عورتیں جو بہت ہی نادر الوجود ہیں بباعث غلبہ رجولیت اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کی منی دونوں طور قوت فاعلی و انفعالی رکھتی ہو اور کسی سخت تحریک خیال شہوت سے جنبش میں آ کر خود بخود حمل ٹھہرنے کا موجب ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے قصے ہندوؤں میں بھی مشہور ہیں۔ سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان کی انہی قصوں پر بنیاد پائی جاتی ہے۔ غرض یہ خیال ہندوؤں میں بھی پرانا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ رگ وید میں لکھا ہے کہ ایک نیک بخت رشی کی لڑکی کو فقط اندر دیوتا کی ہی توجہ سے حمل ہو گیا تھا، اور ایسا ہی شمس و قمر سے بھی شرفاء آریہ کی پاک دامن لڑکیوں کو حمل ہوتا رہا ہے۔ اب ان قصوں اور کہانیوں کو جو بکثرت مختلف قوموں میں پائی جاتی ہیں یک مرتبہ مردود اور باطل سمجھ کر پایہ اعتبار سے ساقط کر دینا
حکیمانہ طریق نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر ان قصوں کو ان کے زوائد سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کے نیچے وہی ایک دقیق خاصہ علم طبیعی کا چھپا ہوا نظر آتا ہے، جس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ بات کچھ حقیقت رکھتی ہے تو پھر عام طور پر کیوں وقوع میں نہیں آتی، کیونکہ اول تو یہ سوانح ایسے نادر الوقوع نہیں ہیں جیسے آج کل کے نئے فلسفی ان کو خیال کر رہے ہیں، بلکہ مختلف قوموں میں اس کے آثار سلسلہ وار چلے آئے ہیں۔ اگرچہ عبرانیوں میں تو صرف حضرت مسیح اس طرز کی پیدائش میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یونانیوں اور آریوں کی کتابوں میں اس کی نظیریں بہت پائی جاتی ہیں، اور حال کے زمانہ اور اس کے قریب قریب بھی بعض ممالک کی عورتیں حملدار ہو کر ایسا کچھ بیان کرتی رہی ہیں۔ اب ان سب قصوں کی نسبت گو کسی منکر کی کیسی ہی رائے ہو، مگر صرف ان کے نادر الوقوع ہونے کی وجہ سے وہ سب کی سب رد نہیں کی جا سکتی، اور ان کے ابطال پر کوئی دلیل فلسفی قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اکثر یونانی فلسفی آسمانوں کے ماننے والے اور انہی میں سے افلاطون اور ارسطو بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حادث چیزوں کی مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے مختلف دورے ہیں۔ اسی جہت سے علوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے مذہب کے روح سے ممکن ہے کہ ایک دور میں ایسی عجائب چیزیں یا عجائب شکلوں کے جانور پیدا ہوں کہ نہ تو دور سابق میں اور نہ دور لاحق میں ان کی نظیر پائی جائے۔ غرض نادر الظہور اشیاء کا سلسلہ اس وضع عالم کو لازمی پڑا ہوا ہے، اور علامہ موصوف نے اس مقام میں ایک تقریر بہت ہی عمدہ لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ سب انسان ایک نوع میں ہونے کی وجہ سے باہم مناسب الطبع واقع ہیں، مگر پھر بھی ان میں سے بعض کو نادر طور پر کبھی کبھی کسی زمانے میں خاص طاقتیں یا کسی اعلیٰ درجے کی قوتیں عطا ہوتی ہیں جو عام طور پر دوسروں میں نہیں پائی جاتی، جیسے مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ بعض نے حال کے زمانے میں 300 برس سے زیادہ عمر پائی ہے، جو بطور خارق عادت ہے، اور بعض کی قوت حافظہ یا قوت نظر ایسے کمال درجے کو پہنچی ہے جو اس کی نظیر نہیں پائی گئی، اور اس قسم کے لوگ بہت نادر الوجود ہوتے ہیں جو صدہا یا ہزاروں برسوں کے بعد کوئی فرد ان میں سے ظہور میں آتا ہے۔ اور چونکہ عوام الناس کی نظر اکثر امور کثیر الوقوع اور متواتر الظہور پر ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی نگاہ میں جو باتیں کثیر الوقوع اور متواتر الظہور ہوں وہ بطور قاعدہ یا قانون قدرت کے مانی جاتی ہیں، اور انہی کی سچائی پر انہیں اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرے امور جو نادر الوقوع ہوتے ہیں وہ بمقابل امور کثیر الوقوع کے نہایت مضمحل اور مشتبہ بلکہ باطل کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام کیا بلکہ خواص کو بھی ان کے وجود میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو بڑی غلطی جو حکماء کو پیش آتی ہے اور بڑی بھاری ٹھوکر جو ان کو آگے قدم رکھنے سے روکتی ہے یہ ہے کہ وہ امور کثیر الوقوع کے لحاظ سے نادر الوقوع کی تحقیق کے درپے نہیں ہوتے، اور جو کچھ ان کے آثار چلے آتے ہیں ان کو صرف قصے اور کہانیاں خیال کر کے اپنے سر پر سے ٹال دیتے ہیں، حالانکہ یہ قدیم سے عادت اللہ ہے جو امور کثیر الوقوع کے ساتھ نادر الوقوع عجائبات بھی کبھی کبھی ظہور میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی نظیریں بہت ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے، اور حکیم بقراط نے اپنی ایک طبی کتاب میں چند چشمدید بیماروں کا بھی حال لکھا ہے جو قواعد طبی اور تجربہ اطباء کے روح سے وہ ہرگز قابل علاج نہیں تھے، مگر ان بیماروں نے عجیب طور پر شفا پائی، جس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ یہ شفا بعض نادر تاثیرات ارضی یا سماوی سے ہے۔ اس جگہ ہم اس قدر اور لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات صرف نوع انسان میں محدود نہیں کہ کثیر الوقوع اور نادر الوقوع خواص کا اس میں سلسلہ چلا آتا ہے، بلکہ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ دوہرا سلسلہ ہر یک نوع میں پایا جاتا ہے۔ مثلا نباتات میں سے آک کے درخت کو دیکھو کہ کیسا تلخ اور زہرناک ہوتا ہے، مگر کبھی مدتوں اور برسوں کے بعد ایک قسم کی نبات اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو نہایت شیریں اور لذیذ ہوتی ہے۔ اب جس شخص نے اس نبات کو کبھی نہ دیکھا ہو اور معمولی قدیمی تلخی کو دیکھتا آیا ہو،
بے شک وہ اس نبات کو ایک امر طبیعی کی نقیض سمجھے گا۔ ایسے ہی بعض دوسری نوع کی چیزوں میں بھی دور دراز عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی خاصہ نادر ظہور میں آ جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کا شہر میں بہت چرچا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی، تو انہوں نے یہ ایک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کر وہ بکرا اپنے روبرو منگوایا۔ چنانچہ وہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو شاید قریب 1.5 سیر دودھ کے اس نے دیا، اور پھر وہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لاہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاعر نے اس پر ایک شعر بھی بنایا، اور وہ یہ ہے: مظفر گڑھ جہاں پر ہے مکالف صاحب عالی، یہاں تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے۔ اس کے بعد 3 معتبر اور ثقہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے، بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی پر پرورش پایا تھا، کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ ایسا ہی بعض لوگوں کو تجربہ ہے کہ کبھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے نر کے انڈے دے دیتی ہے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا، جس کا آدھا دھڑ تو مٹی تھا اور آدھا چوہا بن گیا۔ حکیم فاضل کرشی یا شاید علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بیمار ہم نے دیکھا جس کا کان معوف ہو کر بہرا ہو گیا تھا، پھر کان کے نیچے ایک ناسور سا پیدا ہو گیا، جو آخر وہ سوراخ سے ہو گئے۔ اس سوراخ کی راہ سے وہ برابر سن لیتا تھا، گویا خدا نے اس کے لیے دوسرا کان عطا کیا۔ ان دونوں طبیبوں میں سے ایک نے، اور غالباً کرشی نے، خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پاخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے۔ جعلی نوش سے سوال کیا گیا کہ کیا انسان آنکھوں کی راہ سے سن سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہنوز تجربہ شہادت نہیں دیتا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشارکت کانوں اور آنکھوں کی مخفی ہو جو کسی ہاتھ کے عمل سے یا کسی سماوی موجب سے ظہور پذیر ہو کر اس خاصیت کے ظہور کا موجب ہو جائے، کیونکہ ابھی علم استدراک خواص مختتم نہیں۔ ڈاکٹر برنیار نے اپنے سفرنامہ کشمیر میں پیر پنجال کی چڑھائی کی تقریب بیان پر بطور ایک عجیب حکایت کے لکھا ہے، جو ترجمہ کتاب مذکور کے صفحہ 80 میں درج ہے۔ ایک جگہ پتھروں کے ہلانے جلانے سے ہم کو ایک بڑا سیاہ بچھو نظر پڑا، جس کو ایک نوجوان مغل نے، جو میری جان پہچان والوں میں سے تھا، اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لیا اور پھر میرے نوکر کے اور میرے ہاتھ میں دے دیا، مگر اس نے ہم میں سے کسی کو بھی نہ کاٹا۔ اس نوجوان سوار نے اس کا باعث یہ بیان کیا کہ میں نے اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر پھونک دی ہے، اور اسی عمل سے اکثر بچھوؤں کو پکڑ لیتا ہوں۔ اور صاحب کتاب فتوحات و فصوص، جو ایک بڑا بھاری نامی فاضل اور علوم فلسفہ و تصوف میں بڑا ماہر ہے، وہ اپنی کتاب فتوحات میں لکھتا ہے کہ ہمارے مکان پر ایک فلسفی اور کسی دوسرے کی خاصیت احراق آگ میں کچھ بحث ہو کر اس دوسرے شخص نے یہ عجیب بات دکھلائی کہ فلسفی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کوئلوں کی آگ میں جو ہمارے سامنے مجمر میں پڑی ہوئی تھی ڈال دیا، اور کچھ عرصہ اپنا اور فلسفی کا ہاتھ آگ پر رہنے دیا، مگر آگ نے ان دونوں ہاتھوں میں سے کسی پر ایک ذرا بھی اثر نہ کیا۔ اور راکم اس رسالے نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں یہ آیت قرآنی پڑھ کر وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی جب تم پکڑتے ہو تو سختی سے پکڑتے ہو، زنبور کو پکڑ لیتا تھا اور اس کی نیش زنی سے بکلی محفوظ رہتا تھا۔ اور خود اس راقم کے تجربے میں بعض تاثیرات عجیبہ آیت قرآنی کی آ چکی ہیں، جن سے عجائبات قدرت حضرت باری جل شانہ معلوم ہوتے ہیں۔ غرض یہ عجائب خانہ دنیا کا بے شمار عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ جو دانا اور شریف حکیم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے چند معدود معلومات پر ہرگز ناز نہیں کیا، اور وہ اس بات کو بہت بے شرمی اور گستاخی سمجھتے رہے ہیں کہ اپنے محدود تجربے کا نام خدائے تعالیٰ کا قانون قدرت رکھیں۔
مگر ان کے مقلد بباعث اپنی خامی اور ناتمامی کے سخت درجے پر قانون قدرت کے قائل بلکہ غلام پائے جاتے ہیں۔ سو یہ اسی مثل کا مصداق ہے کہ در پدر شیرینی بس یاراست لیکن پسر گرمی داراست۔ بالخصوص اس زمانے کے نوآموز لڑکوں میں قانون قدرت کا خیال واجبی حد سے بڑھ گیا ہے۔ اکثر نامقید اور آوارہ طبع اور ملحدانہ طبیعت کے آدمی ان کم فہم لڑکوں کو بگاڑتے جاتے ہیں جن کی نادانی اور سادہ لوہی رحم کے لائق ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر خواص قدرتیہ کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ آئندہ خواص جدیدہ ظہور میں نہ آویں، اور اگر ابھی خاتمہ نہیں ہوا اور نئے انکشافات اور تازہ معلومات کے کھلنے کی امید ہے تو پھر کیوں ایک نئی بات کو سنتے ہی بکری کی طرح انکار میں گردن ہلا دیں۔ خدا نے ان کو یہ سمجھ نہیں دی کہ عجائبات الہی کا میدان جو رنگا رنگ اور بے انتہا چشموں اور کہولوں اور آبشاروں سے آب پاشی پودۂ نفس ناطقہ انسان کے لیے پر ہے، وہ کیوں کر تجارب محدودہ کی ظرف تنگ میں سما سکتا ہے۔ اور اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی قدرتیں اسی حد تک ختم اور خرچ ہو چکی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، تو پھر اس سے کیوں کر خدائے تعالیٰ کا اپنی ذات اور اپنی قدرتوں اور اپنی حکمتوں میں بے انتہا ہونا قائم رہ سکتا ہے۔ اس کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو سمجھنے کے لیے یہی ایک تو راہ ہے کہ ایک ذرے کے موافق بھی اگر کوئی چیز ہو تو اس پر اگر تمام انسانی عقلیں قیامت تک غور کریں تو اس کے عجائبات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیا جس نے یہ پربہار آسمان جو مہر و ماہ اور ستاروں کے چراغوں سے سج رہا ہے اور یہ رشک گلزار زمین جو رنگا رنگ مخلوقات سے آباد ہو رہی ہے، بغیر ایک ذرہ مشقت اٹھانے کے صرف اپنے ارادے سے پیدا کر دیا، اس کی قدرتوں کا کوئی انتہا پا سکتا ہے؟ اور یہ بات نہایت ظاہر و بدیہی ہے کہ جب تک علوم و خواص جدیدت الظہور کی اس عالم بے ثبات کے ساتھ دم لگی ہوئی ہے، تب تک کوئی دانا اپنے معلومات محدودہ و محدودہ کو قانون قدرت کے نام سے موسوم نہیں کر سکتا، اور خود ہمیں اپنی اس غیر مستقل اور اوباشانہ عادت سے شرمندہ ہونا چاہیے کہ اول ہم کسی بات کے عدم امکان پر ایسا سخت اصرار کریں کہ گویا خدائے تعالیٰ کو اس کی خدائی کے کاموں سے ہی جواب دے دیں، اور پھر اسی بات کا وقوع اور ظہور اور ثبوت دیکھ کر اسی منہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہاں یہ قانون قدرت میں ہی داخل ہے۔ ایسے لوگ جن میں فطرتی طور پر مادہ حیا کا کم پایا جاتا ہے، وہ اگر یہ سیرت اختیار رکھیں تو انہیں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ایک باعزت اور با تہذیب و با مرتبت جنٹل مین یہ طریقہ متزلہ اختیار کرے جو اسے 20 مرتبہ سخت انکاروں کے بعد اقرار کرنا پڑے، تو البتہ یہ افسوس کا مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مجربات و مشاہدات کا اعتبار نہ کریں تو پھر سب علوم ضائع ہو جائیں گے، مگر میں اس کے جواب میں بجز اس دعا کے کہ اے خدائے قادر مطلق ان کو حقیقت شناسی کی سمجھ بخش، اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا خواص جدیدہ کے پیدا ہونے سے پہلے علوم ضائع ہو جایا کرتے ہیں؟ مثلاً آگ بالخاصیت محرق ہے، جس کی اس خاصیت کو بارہا ہم تم آزما چکے ہیں، بلکہ یہ خاصیت ہمارے مجربات و مشاہدات متواترہ میں سے ہے، مگر بہیں ہمہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی دوا یا روغن پیدا ہو کہ جب وہ کسی عضو یا کسی اور چیز پر لگایا جائے تو آگ اپنی خاصیت احراق اس پر ظاہر نہ کر سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود آگ میں ہی باذن ہی تعالی کسی اندرونی یا بیرونی حوادث سے یہ صورت پیدا ہو جائے۔ ایسا ہی یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ کوئی اس قسم کی آگ زمین سے یا آسمان سے پیدا ہو جو اپنے خواص میں اس آگ سے اختلاف رکھتی ہو، جیسی نار حجاز جس کے نکلنے کی خبر 652 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جو صحیح بخاری اور مسلم میں 500 برس پہلے ظہور سے مندرج اور شائع ہو چکی تھی۔ غرض صدہا ایسی صورتیں تاثیرات ارضی یا سماوی
اور موجبات اندرونی یا بیرونی سے ظہور میں آ سکتی ہیں کہ جو ایک چیز کی خاصیت موجودہ مجربہ میں خلل انداز ہو سکیں، اور علوم جدیدہ کا دروازہ جو نہایت وسیع اور غیر متناہی طور پر کھلا ہوا ہے وہ اسی بنا پر تو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بے سمجھے سوچے میری بات کو اپنی رائے کی بنیاد قرار دو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تم خوب جانچو اور پرکھو اور کھوٹے کھرے میں تمیز کرو، اور جو کچھ زمانہ تمہیں دکھلا رہا ہے اسے اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھو۔ پھر اگر یہی رائے غالب اور فائق نظر آئے تو اے ہمارے ملک کے نوجوانوں اسے قبول کرو۔ نصیحت گوش کن جانا کہ از جاں دوست تردارند، جوانان سعادت مند پندے پیر دانارا۔ میری رائے میں فلسفیوں سے بڑھ کر اور کسی قوم کی دلی حالت خراب نہ ہوگی۔ خدا میں اور بندے میں وہ چیز جو بہت جلد جدائی ڈالتی ہے وہ شوخی اور خود بینی اور متکبری ہے، سو وہ اس قوم کے وصول کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے کہ گویا انہی کے حصے میں آ گئی ہے۔ یہ لوگ خدائے تعالیٰ کی قدرتوں پر حاکمانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے منہ سے اس کے برخلاف کچھ سنتے ہیں اس کو نہایت تحقیر اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نوخیزوں کے عام خیالات اسی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کسی قوی دلیل کا اثر نہیں، بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیڑیا چال چلنے کا بہت سا مادہ موجود ہے جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی مستثنیٰ نہیں۔ سو اس فطرت اور عادت کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی ڈھاری والے کو گڑھے میں پڑا ہوا دیکھ کر فی الفور اس میں کود پڑتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ فلاں عقلمند کا قول ہے۔ غرض زہرناک ہوا کے چلنے سے کمزور لوگ بہت جلد ہلاک ہوتے ہیں، لیکن ایک روشن دل آدمی جس کی فطرت میں خدائے تعالیٰ نے وسعت علمی کی استعداد رکھی ہوئی ہے، وہ ایسے خیالات کو کہ خدائے تعالیٰ کے اسرار پر احاطہ کرنا کسی انسان کا کام ہے بغایت درجہ عقل و ایمان سے دور سمجھتا ہے۔ واقعی جتنا انسان عجائبات غیر متناہیہ حضرت باری جل شانہ پر اطلاع پاتا ہے اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور نئے طالب علموں کی شوخیاں اور بے راہیاں اس کے دل و دماغ سے جاتی رہتی ہیں، اور مدت دراز تک ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے ابتدائی حالت کے تہو بالا ہوئے خیالات کچھ روبراہ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربے میں ترقیات کیں یہاں تک کہ آخری علم اور تجربہ یہ تھا کہ مجھ میں کچھ علم اور تجربہ نہیں۔ سچ ہے، دریائے غیر متناہی علم و قدرت باری جل شانہ کے آگے ذرہ ناچیز انسان کی کیا حقیقت ہے کہ دم مارے، اور اس کا علم اور تجربہ کیا شے ہے تا اس پر ناز کرے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے، اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہیں، اور بجز امور منافی صفات کمالیہ حضرت باری عز اسمہ سب کاموں پر اس کو قادر سمجھا جائے، اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے۔ یہی طریق اہل حق ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہے، اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے، نہ یہ کہ چند محدود باتیں اس غیر محدود کے گلے کا ہار بنائی جائیں، اور یہ خیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے ازلی ابدی زمانے میں ہمیشہ اسی قدر قدرتوں میں اپنی جمیع طاقتوں کو محدود کر رکھا ہے، یا اسی حد پر کسی کافر سے مجبور ہو رہا ہے۔ اگر خدائے تعالیٰ ایسا ہی محدود القدرت ہوتا تو اس کے بندوں کے لیے بڑے ماتم اور مصیبت کی جگہ تھی۔ وہ عظیم الشان قدرتوں والا اپنی ذات و صفات میں لا یدرک ولا انتہا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا کام کیا اور آئندہ کیا کیا کرے گا؟ تعالی اللہ علوا کبیرہ۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی گمراہی نہیں کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے سے باری عز اسمہ کے ملک کو ناپنا چاہے۔ یہ بیانات بہت صاف ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، لیکن بڑی مشکل کی یہ بات ہے
کہ دنیا پرست آدمی جس کی نظر دنیا کی مدح و ذم پر لگی ہوئی ہے، وہ جب ایک رائے اپنی قائم کر کے مشہور کر دیتا ہے تو پھر اس رائے کا چھوڑنا، خواہ کیسی ہی وجوہات بینہ مخالف رائے نکل آویں، اس پر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ایسے غلط خیالات میں چند نامی عقلاء مبتلا ہو جائیں تو ادنا استعداد کے آدمی ان خیالات کی تقلید کرنا اور بے سوچے سمجھے اس پر قدم مارنا اپنی عقل مندی ثابت کرنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ فلسفی تقلید ہمیشہ اس طرح پھیلتی رہی ہے۔ کم استعداد لوگ جو بچوں کی سی کمزوری رکھتے ہیں، وہ بڑے بابا کا منہ دیکھ کر وہی باتیں کہنے لگتے ہیں جو اس بزرگ کے منہ سے نکلی، گو وہ واقعی ہوں یا غیر واقعی، اور صحیح ہوں یا غیر صحیح، ان کو اپنی سمجھ تو ہوتی ہی نہیں۔ ناچار وہ کسی نامی صیاد کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ واقعی جتنا انسان تقلید سے نفرت کر کے بھاگتا ہے، اتنا ہی تقلید میں بار بار پڑتا ہے۔ اس جگہ اس بات کا جواب دینا بھی مناسب ہے کہ اگر سب امور قوانین ازلیہ و ابدیہ میں داخل ہیں، یعنی پہلے ہی سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں، تو پھر معجزات کیا شے ہیں؟ سو جاننا چاہیے کہ بے شک یہ تو سچ ہے کہ قوانین ازلیہ و ابدیہ سے، یا یوں کہو کہ خدائے تعالیٰ کے ازلی ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں، گو ہم اس پر اطلاع پاویں یا نہ پاویں، جف القلم بما ہوا قائم، یعنی اس بارے میں جو ہو کر رہنا ہے قلم خشک ہو گئے۔ مگر اسی عادت الہیہ نے، جو دوسرے لفظوں میں قانون قدرت سے موسوم ہو سکتی ہے، بعض چیزوں کے ظہور کو بعض کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے۔ پس جو امور ازلی ابدی ارادے نے مقدسوں کی دعاؤں اور ان کی برکات انفاس اور ان کی توجہ اور ان کی عقد ہمت اور ان کے اقبال ایام سے وابستہ کر رکھے ہیں اور ان کے تضرعات اور ابتحالات پر مترتب کی جاتی ہیں، وہ امور جب انہی شرائط اور انہی وسائل سے ظہور میں آتے ہیں، تب ان امور کو اس خاص حالت میں معجزہ یا کرامت یا نشان یا خارق عادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس جگہ خارق عادت کے لفظ سے اس شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کون سا امر ہے جو عادت الہیہ سے باہر ہے، کیونکہ اس محل میں خارق عادت کے قول سے ایک مفہوم اضافی مراد ہے، یعنی یوں تو عادات ازلیہ و ابدیہ خدائے کریم جل شانہ سے کوئی چیز باہر نہیں، مگر اس کی عادات جو بنی آدم سے تعلق رکھتی ہیں دو طور کی ہیں۔ ایک عادات عامہ جو روپوش اسباب ہو کر سب پر مؤثر ہوتی ہیں، دوسری عادات خاصہ جو بتوسط اسباب اور بلا توسط اسباب خاص ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو اس کی محبت اور رضا میں کھوئے جاتے ہیں، یعنی جب انسان بکلی خدائے تعالیٰ کی طرف انقطاع کر کے اپنی عادات بشریہ کو استرضائے حق کے لیے تبدیل کر دیتا ہے، تو خدائے تعالیٰ اس کی اس حالت مبدلہ کے موافق اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے جو دوسروں سے نہیں کرتا۔ یہ خاص معاملہ نسبتی طور پر گویا خارق عادت ہے، جس کی حقیقت انہی پر کھلتی ہے جو عنایت الہی سے اس طرف کھینچے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جو اس میں اور اس کے رب میں حائل ہیں شوق توسل الہی میں توڑتا ہے، تو خدائے تعالیٰ بھی اپنی عام عادتوں کو اس کے لیے توڑ دیتا ہے۔ یہ توڑنا بھی عادات ازلیہ میں سے ہے، کوئی مستحدث نہیں ہے جو مورد اعتراض ہو سکے۔ گویا قدیم قانون حضرت احدیت جل شانہ اسی طور پر چلا آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا بھروسہ خدائے تعالیٰ پر بڑھتا ہے، ایسا ہی اس طرف سے الوہیت کی قدرتوں کی چمکار اور اس کی کرنیں زیادہ سے زیادہ اس پر پڑتی ہیں، اور جیسے جیسے اس طرف سے ایک پاک اور کامل تعلق ہوتا جاتا ہے، ایسا ہی اس طرف سے بھی کامل اور طیب برکتیں ظاہر و باطن پر اترتی ہیں، اور جیسی جیسی محبت الہی کی موجیں عاشق صادق کے دل سے اٹھتی ہیں، ایسا ہی اس طرف سے بھی ایک نہایت صاف اور شفاف دریائے محبت کا زور شور سے چھوٹتا ہے اور دائرے کی طرح اس کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے اور اپنے الہی زور سے کھینچ کر کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔
اور جیسا یہ امر صاف صاف ہے ویسا ہی ہمارے نیچر کے مطابق بھی ہے۔ ہم تم بھی جیسے جیسے دوستی اور محبت اور اخلاص میں بڑھتے ہیں تو اس دو طرفہ صفائی محبت کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے کہ دونوں طرف سے آثار خلوص و اتحاد و یگانگت کے ظاہر ہوں، نہ صرف ایک طرف سے ہو۔ ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ عوام الناس کی نسبت معاملہ خارق عادت رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی پہلی زندگی کی نسبت ایک ایسی نئی زندگی حاصل کرتا ہے جس کو نسبتی طور پر خارق عادت کہہ سکتے ہیں، تو اسی دم سے وہی قدیم خدا اپنی تجلیات نادرہ کے روح سے ایک نیا خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے، اور وہ عادتیں اس کے ساتھ ظہور میں لاتا ہے جو پہلی زندگی کی حالت میں کبھی خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ خوارق کی کل جس سے عجائبات قدرتیہ حرکت میں آتی ہیں انسان کی تبدیل یافتہ روح ہے، اور وہ سچی تبدیلی یہاں تک آثار نمایاں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور محبت دل پر استیلا پکڑتا ہے اور عشق الہی کے پرزور جذبات اور صدق اور یقین کی سخت کششیں ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہیں کہ اس عجیب حالت میں اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتی، اگر وہ شیروں اور بھیڑیوں اور ریچھوں کے آگے پھینک دیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس وقت وہ صدق اور عشق کے کامل اور قوی تجلیات سے بشریت کے خواص کو پھاڑ کر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح لوہے کے ظاہر و باطن پر آگ مستولی ہو کر اس کو اپنے رنگ میں لے آتی ہے، اسی طرح یہ بھی آتش محبت الہی کے ایک سخت استیلاء سے کچھ اس طاقت عظمیٰ کے خواص ظاہر کرنے لگتا ہے جو اس پر محیط ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ عبودیت پر ربوبیت کا کامل اثر پڑنے سے اس سے ایسے خوارق ظاہر ہوں، بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ ایسے اثر کے بعد بھی عبودیت کی معمولی حالت میں کچھ فرق پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر لوہا آگ میں تپانے سے کسی قدر خاصہ آگ کا ظاہر کرنے لگے تو یہ امر سراسر مطابق قانون قدرت ہے، لیکن اگر سخت تپانے کے بعد بھی اسی پہلی حالت پر رہے اور کوئی خاصیت جدید اس میں پیدا نہ ہو تو یہ عند العقل صریح باطل ہے۔ سو فلاسفی تجارب بھی ان خوارق کے ضروری ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔ یہ افسانہ نہیں، اس پر عارفانہ روح لے کر غور کرو۔ کیا بد نصیب وہ شخص ہے جو اس کو افسانہ سمجھے اور غور نہ کرے۔ اس حالت خارقہ کو عارف کا دل جو مبدل ہے خوب شناخت کرتا ہے۔ دنیا اس حالت سے غافل ہے اور انکار کرتی ہے، پر وہ جو اس مرتبے تک پہنچا ہے وہ اس یقینی صداقت کے تصور سے سرور میں ہے۔ یہ تجلیات الہیہ کا ایک دقیق بھید ہے اور اعلیٰ درجے کا راز معرفت ہے، اور انسانی روح کے تعلقات جو در پردہ وہ اپنے رب کریم سے نہایت نازک اور لا یدرک طور پر واقع ہیں، وہ اسی نقطے پر آ کر کھلتے ہیں، اور اسی نقطے پر ایک طرفت العین کے لیے بندے کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، اور اس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، اور اس کی زبان خدا کی زبان کہلاتی ہے، اور ربوبیت کی چادر ذرہ عبودیت پر پڑھ کر اس کو اپنے انوار میں متواری اور اپنی پرزور موجوں کے نیچے گم کر دیتی ہے۔ فلسفیوں کی پرغور روحیں اس انتہائی مرتبے کے دریافت کرنے سے بے نصیب گئیں، اور خدائے عز و جل نے دل کے غریب اور سادہ لوگوں کو یہ حالتیں دکھا دیں اور ان پر وارد کر دیں۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں بہت سی عجائب رحمتیں اور بہت سی نادر وفاداریاں ہیں، مگر کھلے طور پر انہی پر ظاہر ہوتی ہیں کہ جو لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں، اور اسے ایک کے پانے کے لیے بہتوں کی جدائی اختیار کرتے ہیں، خاک میں گرتے ہیں تا وہ پکڑ لے، نام و ننگ سب کھو دیتے ہیں تا وہ راضی ہو جائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وادخلنا فی عبادک المخلصین، آمین۔ جن سے نام و ننگ و عزت راز داماں ریختم، یار آمیزد مگر باما بخاک آمیختم، دل بدادیم از کف و جاں در رہے انداختیم، از پے وصل نگاری ہیلہا انگیختم۔
اب ہم وہ مباحثہ مذہبی جو مابین ہمارے اور لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر کے بالمواجہ وقوع میں آیا ذیل میں درج کرتے ہیں، وہ یہ ہے: اعتراض از طرف لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر۔ میں نے اس وقت 6 سوال پوچھنے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی معجزے دکھلاتے رہے ہیں، چنانچہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں آستینوں سے نکال دیا، تو یہ امر قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ ایک شے ہزاروں میل لمبی چوڑی یا ہزاروں میل قطر والی 6 انچ یا 1 فٹ کے سوراخ سے نکل جاوے، اور چاند جو ماہواری گردش زمین کے گرد کرتا ہے وہ اپنی گردش کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جائے، جس سے انتظام عالم میں ہی فرق آ جائے، اور پھر علاوہ اس کے سوائے 2-4 شخصوں کے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ کسی ملک میں مثلا ہندوستان، چین، برہما وغیرہ کی تاریخوں میں اس کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں بالکل بناوٹی ہیں، اگر اصلی ہیں تو ان کا کیا ثبوت ہے؟ مرلی دھر۔ جواب از مؤلف رسالہ ھذا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر صاحب نے جو معجزہ شق القمر پر اعتراض کیا ہے کہ شق القمر ہونا خلاف عقل ہے، اور دوسرے یہ کہ آستین میں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر نکل جانا صریح عقل کے برخلاف ہے، اس کے جواب میں واضح ہو کہ یہ اعتراض کہ کیوں کر چاند 2 ٹکڑے ہو کر آستین میں سے نکل گیا تھا، یہ سراسر بے بنیاد اور باطل ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں سے نکلا تھا، اور نہ یہ ذکر قرآن شریف میں یا حدیث سے صحیح میں ہے، اور اگر کسی جگہ قرآن یا حدیث میں ایسا ذکر آیا ہے تو وہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی عاریہ صاحبوں پر یہ اعتراض کرے کہ آپ کے یہاں لکھا ہے کہ موہان دیو جی کی لٹوں سے گنگا نکلی ہے، بس جس اعتراض کی ہمارے قرآن یا حدیث میں کچھ بھی اصلیت نہیں، اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ماسٹر صاحب کو اصول اور کتب معتبرہ اسلام سے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ بھلا اگر یہ اعتراض ماسٹر صاحب کا کسی اصل صحیح پر مبنی ہے تو لازم ہے کہ ماسٹر صاحب اسی جلسے میں وہ آیت قرآن شریف پیش کریں جس میں ایسا مضمون درج ہے، یا اگر آیت قرآن نہ ہو تو کوئی حدیث صحیح ہی پیش کریں جس میں ایسا کچھ بیان کیا گیا ہو، اور اگر بیان نہ کر سکیں تو ماسٹر صاحب کو ایسا اعتراض کرنے سے متندم ہونا چاہیے، کیونکہ منصب بحث ایسے شخص کے لیے زیبا ہے جو فریق ثانی کے مذہب سے کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ شق قمر ماسٹر صاحب کے زوم میں خلاف عقل ہے، جس سے انتظام ملکی میں خلل پڑتا ہے، یہ ماسٹر صاحب کا خیال سراسر قلت تدبر سے ناشی ہے، کیونکہ خدائے تعالی جل شانہ جو کام صرف قدرت نمائی کے طور پر کرتا ہے، وہ کام سراسر قدرت کاملہ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، نہ قدرت ناقصہ کی وجہ سے۔ یعنی جس ذات قادر مطلق کو یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑا کر سکے، اس کو یہ بھی تو قدرت حاصل ہے کہ ایسے پرحکمت طور سے یہ فعل ظہور میں لاوے کہ اس کے انتظام میں بھی کوئی خلل عائد نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو وہ سرب شکتیمان اور قادر مطلق کہلاتا ہے، اور اگر وہ قادر مطلق نہ ہوتا تو اس کا دنیا میں کوئی کام نہ چل سکتا۔ ہاں یہ شناعت عقلی آریوں کے اکثر عقائد میں جا بجا پائی جاتی ہے، جس سے ایک طرف تو ان کے اعتقادات سراسر خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف خلاف قدرت و عظمت الہی بھی، جیسے روحوں اور اجزائے صغار عالم کا غیر مخلوق اور قدیم اور انادی ہونا اصول آریہ سماج کا ہے، اور یہ اصول صریح خلاف عقل ہے۔ اگر ایسا ہو تو پرمیشر کی طرح ہر ایک چیز واجب الوجود ٹھہر جاتی ہے، اور خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں رہتی، بلکہ کاروبار دین کا سب ابتر اور خلل پذیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم سب کے سب خدائے تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق اور انادی ہی ہیں تو پھر خدائے تعالیٰ کا ہم پر کون سا حق ہے، اور کیوں وہ ہم سے اپنی عبادت اور پرستش اور شکر گزاری چاہتا ہے، اور کیوں گناہ کرنے۔ حاشیہ: لالا مرلی دھر صاحب ڈرائنگ ماسٹر نے 14 مارچ 1886 کے جلسہ بحث میں، جس میں راقم رسالہ ھذا کا حق تھا کہ پہلے اپنا اعتراض پیش کرے،
وقت کو ناحق ضائع کرنے کے لیے 11 مارچ 86 کے بحث کے متعلق ایک فضول جھگڑا شروع کر دیا اور چند سطریں مندرجہ ذیل لکھ کر اور ان پر اپنے دستخط کر جلسہ عام میں ایک بڑے جوش سے کھڑے ہو کر سنائیں، اور وہ یہ ہیں۔ آج پہلے اس کے کہ میں کوئی نیا سوال پیش کروں، مرزا صاحب کی پہلے روز کی تقریر میں سے وہ حصہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ستیارت پرکاش میں لکھا ہے کہ روحیں اوس وغیرہ پر پھیلتی ہیں اور عورتیں کھاتی ہیں تو آدمی پیدا ہوتے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ یہ ستیارت پرکاش میں کسی جگہ نہیں، اگر ہے تو ستیارت پرکاش میں دیتا ہوں، اس میں سے نکال کر دکھلاویں تاکہ سچ اور جھوٹ کی نرتی لوگ کر لیں۔ 14 مارچ 1886 مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر۔ اس کے جواب میں اول تو میں نے یہ کہا کہ پہلے روز کی تقریر اسی روز کے ساتھ ختم ہوئی، آپ پر لازم تھا کہ اسی روز جھگڑا شروع کرتے، اب یہ کیوں کر اس جلسہ بحث میں تحریک کے لائق نہیں، بلکہ از قبیل مشتے کے بعد از جنگ یاد آمد، کہ وہ مکہ جو جنگ کے بعد یاد آئے ہے۔ اگر آپ کو 4 روز کی بات اب جا کر سوجھی ہے تو آپ بر وقت شائع کرنے اپنے مضمون کے بطور خود لکھ دیں کہ یہ حوالہ غلط ہے، پھر دیکھا جائے گا، اور میں اب بھی کتاب نکال کر دکھلا دیتا، لیکن مجھے پتہ یاد نہیں اور نہ میں ناگری پڑھ سکتا ہوں۔ یہ سب عذرات سن کر ماسٹر صاحب نے سراسر مقابرہ کی راہ سے اسی پر ضد کرنا شروع کیا کہ جب تک اس کا تصفیہ نہ ہو لے دوسری گفتگو نہیں کر سکتے۔ مسٹر مولوی الہی بخش صاحب وکیل نے بھی انہیں بہت سمجھایا کہ اس موقع پر گزشتہ قصوں کو لے بیٹھنا بے جا ہے، آج کے دن آج ہی کی بحث ہونی چاہیے۔ بھلا اتنی بڑی کتاب جس کا پتہ و مقام خاص یاد نہیں، اگر کسی سے پڑھائی بھی جائے تو کیا 2-4 روز سے کم میں ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں لالا صاحب نے تند ہو کر ان کو فرمایا کہ کیا آپ عدالتوں میں ایسی ہی وکالتیں کیا کرتے ہیں؟ یہ رعایت کی بات ہے۔ غرض جب دیکھا گیا کہ خدا نے ماسٹر صاحب کی کچھ ایسی ہی سمجھ رکھی ہے کہ وہ بہرحال اپنے الٹے کو سیدھا اور دوسرے کے سیدھے کو الٹا خیال کرتے ہیں، تو قصہ کو طاق کرنے کی غرض سے ان کو کہا گیا کہ جب ہم یہ بحث شائع کریں گے تو اس مقام پر ستیارت پرکاش کا حوالہ بھی ضرور لکھ دیں گے۔ چنانچہ ماسٹر صاحب نے جب تک یہ اقرار تحریری نہ لکھا لیا تب تک صبر نہ آیا۔ سو آج وہ روز ہے جو ہم اس وعدے کو پورا کریں اور دیکھیں کہ ماسٹر صاحب کس قدر انسانی غیرت کو کام میں لا کر شرمندہ اور منفعل ہوتے ہیں۔ لیکن اول اس بات کا کھول دینا از بس ضروری ہے کہ جس حالت میں ستیارت پرکاش میں وہ مضمون جس کا حوالہ دیا گیا تھا صاف درج تھا، تو پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ صرف عورت ہی کی منی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عورت اور مرد دونوں کی منی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق روحانی بھی صرف ماں سے مشابہت نہیں رکھتے بلکہ ماں اور باپ دونوں سے مشابہت رکھتے ہیں، تو پھر یہ اعتقاد کس قدر نامعقول اور خلاف عقل ہے کہ گویا ایک عورت کی غذا میں ہی وہ روح مخلوط ہو کر کھائی جاتی ہے اور مرد اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر سوچنا چاہیے کہ کیا روح کوئی جسم کی قسم ہے کہ جسم سے مخلوط ہو جاتی ہے؟ دیکھو کس قدر یہ اصول بعید از عقل ہے۔ ماں سوا اس کے زمین کے نیچے سے ہزاروں جانور زندہ نکلتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں سینکڑوں برسوں کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان چیزوں میں کہاں سے اور کس راہ سے روح آ جاتی ہے؟ غرض اگر آپ یہ دعویٰ نہ کرتے کہ جو امر بظاہر برتر از عقل معلوم ہو وہ خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے تو ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ آپ پر اعتراض کرتے۔ لیکن اب تو ماسٹر صاحب آپ پر فرض ہو گیا کہ اول اپنے گھر کی باتوں کو جو صریح خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں عقل کے روح سے ثابت کر لیں، پھر کسی دوسرے پر اعتراض کریں۔ بھلا جس حالت میں آپ کے نزدیک روح بھی ایک باریک جسم ہے جو اوس یعنی شبنم کی طرح ہو کر آسمان سے گرتی ہے، تو آپ پر یہ بھی سوال وارد ہوگا کہ انڈے میں جب بچہ مر جاتا ہے تو وہ کس راہ سے نکل جاتی ہے؟
اور پھر جب اس لاش یا میت میں اندر ہی اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو وہ کس راہ سے آتے ہیں؟ پانی کے کیڑے اور ہوا کے کیڑے اور پھلوں کے کیڑے کس سوچ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہر ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ امر خلاف عقل ہے اس شخص کے لیے حق پہنچتا ہے کہ جس نے اول اپنے گھر کی صفائی کر لی ہو، لیکن در حقیقت عقائد اسلام میں تو ایک بات بھی خلاف عقل پائی نہیں جاتی۔ ہاں، بعض امور دقیقہ برتر از عقول ناقصہ ہیں جو کمال معرفت کی حالت میں منکشف ہو جاتے ہیں، مگر آپ کے مذہب میں تو ہزاروں باتیں خلاف عقل اور خلاف شان الوہیت پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ دوسروں پر کیوں کر اعتراض کر سکتے ہیں؟ بس اسی قدر کافی ہے۔ ماسٹر صاحب کا جواب الجواب ما اس کی رد کے۔ قولہ: مرزا صاحب میرے سے حدیث یا آیت مانگتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کی آیت تحریر فرما کر اقرار کرتے ہیں کہ قمر کے 2 ٹکڑے حضرت نے کیے۔ اقولو: صاحب من، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر تو آپ سے کسی آیت یا حدیث کی سند نہیں مانگی، بلکہ ایک ادنا استعداد کا اردو خوان بھی میرے جواب کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ میں نے تو آپ سے یہ ثبوت مانگا تھا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینوں میں سے اس کو نکال دیا، سو آپ نے اس کا کچھ ثبوت نہ دیا۔ قولہ: میرا سوال تھا کہ جو بات خلاف قانون قدرت ہے یعنی شق القمر، وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اقولو: بے شک اس قدر آپ کے سوال کا تو بہت صحیح اور درست ہے کہ خلاف قانون قدرت ازلی و ابدی کوئی بات ظہور میں نہیں آتی، لیکن ساتھ اس کے یہ دعویٰ آپ کا کہ اس قانون ازلی و ابدی پر انسانی عقل نے احاطہ تام کر لیا ہے، اور پھر اس خیال باطل کے روح سے شق القمر پر اعتراض کرنا، یہ بالکل غلط اور سراسر سمجھ کا پھیر ہے۔ قولہ: اگر خلاف قانون قدرت پر اس وجہ سے یقین کیا جائے کہ پرمیشر سرب شکتیمان ہے تو پھر دنیا میں ہم کسی بات کو بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے اور فریبی اور دغا باز لوگ روز بروز بہکا سکتے ہیں۔ اقولو: اے صاحب، میں نے آپ کو کب اور کس وقت کہا ہے کہ بے ثبوت اور تحقیق ہر یک بات کو مان لیا کرو؟ میں تو آپ کو کھلا کھلا ثبوت دے رہا ہوں، اور خود میرا یہی اصول ہے کہ بے تحقیقی کسی تاریخی واقعہ کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن میں ساتھ اس کے آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر حقیقی دانائی سے کچھ بہرہ حاصل کرنے کا شوق ہے تو چند ناکارہ اور محدود تجارب کا نام قانون قدرت مت رکھو، اور کنویں کے مینڈک کی طرح دنیا میں اسی قدر پانی مت سمجھو جو آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ ایک تو آپ کے مذہب میں پہلے ہی سے یہ خرابی ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں واجب الوجود اور قدیم ہونے میں پرمیشر کے بھائی بند خیال کر رہے ہیں، پھر اگر یہ دوسرا اعتقاد فاسد بھی اس کے ساتھ مل گیا کہ پرمیشر کی طاقتیں اور قدرتیں بھی آپ کے معلومات سے زیادہ نہیں، تو اس صورت میں آپ صرف بھائی بند نہ رہے بلکہ پرمیشر کے بزرگ بھی ٹھہر گئے، کیونکہ بزرگوں اور باپوں کو یہ کہنا بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نسبت یہ دعویٰ کریں کہ ان کے معلومات ہمارے معلومات سے زیادہ نہیں۔ قولہ: باقی سوالات جو مرزا صاحب نے اس غرض سے کیے ہیں کہ پہلے انسان اپنے گھر کو سوچ لے، اگر اپنے میں نقص ہو تو دوسرے سے سوال نہ کرے، تمام جہان کے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے۔ اقولو: ماسٹر صاحب، آپ تمام جہان کو کیوں ناحق بدنام کرتے ہیں؟ اپنے خیالات عجیبہ سے غرض رکھیں۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ بحث مباحثہ اظہار حق کی غرض سے ہونا چاہیے، یعنی اس نیت سے کہ اگر حق ظاہر ہو تو اسے قبول کر لیں، مگر وہ شخص جو ایک بات کو اپنے لیے تو جائز رکھتا ہے، لیکن اگر فریق مخالف کے کسی امر مسلم میں اس کے 1000 جز میں سے ایک جز بھی پائی جائے اور کیسی ہی خوبی سے پائی جائے تب بھی اس کو قبول نہیں کرتا، ایسے شخص کی نیت ہرگز بخیر نہیں ہوتی، اور جو وقت اس کے ساتھ بحث میں خرچ ہو وہ ناحق ضائع جاتا ہے۔ بس کیا یہ بری بات ہے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جائے کہ بھائی، جب کہ تو خود آپ ہی ایسی باتوں کو مانتا ہے
کہ نہ صرف بالا تر از عقل بلکہ خلاف عقل بھی ہیں، تو جو امور عقل محدود انسانی سے بالا تر ہیں اور ان کا ثبوت بھی تجھے دیا جاتا ہے، ان کے ماننے میں تجھے کیوں تأمل ہے؟ بلکہ تمام تر دینداری و پرہیزگاری تو اس میں ہے کہ اگر انسان ایک بات کو اپنی رائے میں صحیح سمجھتا ہے تو اسی نوع کی بات میں اپنے مخالف کے ساتھ منکرانہ جھگڑا نہ لے بیٹھے کہ یہ اوباشانہ طریق ہے جس میں فریقین کی تضییع اوقات ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ ایسا جھگڑا کس قدر برا اور خلاف طریق انصاف ہوگا کہ ایسی بات سے انکار کیا جائے کہ جو اپنے مسلمات سے صدہا درجہ صاف اور پاک اور قدرت الہی میں داخل اور تاریخی طور پر ثبوت بھی اپنے ساتھ رکھتی ہو۔ بے شک ایسا نکما جھگڑا کرنے والا اپنا اور اپنے مخالف کا وقت عزیز کھونا چاہتا ہے، جس کو الزامی جواب سے متنبع کرنا اپنے حفظ اوقات کے لیے فرض طریق مناظرہ ہے۔ اور نیز چونکہ دنیا میں مختلف طبیعتوں کے آدمی ہیں، بعض لوگ جو نادر الوجود ہیں وہ تحقیقی بات سن کر اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر عوام جو تحقیقی جواب سمجھنے کا مادہ ہی نہیں رکھتے، یا بعض ان میں سے کچھ مادہ تو رکھتے ہیں مگر چاند پر خاک ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا منہ الزامی جوابوں سے بند ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الزامی طور پر چند مسلمات آپ کو سنائے گئے، ورنہ اصل مدار جواب کا تو تحقیق پر ہی ہے۔ بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ ہر چند ویدوں میں بہت سی بے بنیاد کہانیاں بطور معجزات گزشتہ دیوتاؤں کے لکھے ہیں۔ مثلا رگ وید اشتک اول میں لکھا ہے کہ اسونوں یعنی دیوتاؤں نے کسی نامعلوم زمانے میں ایک لولی کو لوہے کی ٹانگیں دے دی تھیں اور بانجھ کو دودھیلا کر دیا تھا، اور ایک اندھے کو سجاکھا بنا دیا تھا، اور ایک شخص جس کا سر کٹ گیا تھا بجائے اس سر کے گھوڑے کا سر اس پر لگا دیا تھا، اور سیاہ وارشی کو جس کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے از سر نو زندہ کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم نے الزامی جوابوں میں ان کہانیوں کو پیش نہیں کیا، کیونکہ گو ان بے اصل قصوں کو جن کا حوالہ کسی ایسے بے نشان زمانے پر دیا گیا ہے جو وید کے وجود سے پہلے گزر چکا ہے، تمام پرانوں والے تو مانتے ہیں، مگر حال کے چند آریہ سماج والے ان مقامات وید میں بڑی جان کنی سے بے سر و پاؤ پرتکلف تعویلیں کرتے ہیں۔ تتمہ: آریوں کا اصول تناسخ قانون قدرت کے اصول سے منافی ہے۔ اے حضرات آریہ صاحبان، اگر تمام جہان قانون قدرت کا قائل ہو جائے پھر بھی آپ لوگوں کو قائل ہونے کی کوئی سبیل نہیں، کیونکہ قانون قدرت کے ماننے سے سب تار و پود آپ کے مذہب کا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگ تو تصرفات قدرتیہ جناب الہی کے قائل ہی نہیں اور نہ قائل ہو سکتے ہیں، اور قانون قدرت کو ماننا تو آپ کا مذہب ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کا مسئلہ تناسخ تب قائم رہ سکتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کو اس کے مختارانہ کاموں اور ارادی قدرتوں سے اور اختیاری تصرفات سے اور ذاتی طاقتوں اور ذاتی قوتوں سے ازل سے ابد تک معطل اور بیکار اور عاجز اور لاچار سمجھا جائے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا اوگون خدائے تعالیٰ کے قانون قدرت کا ضد پڑا ہوا ہے، اور ضد بھی ایسی ضد کہ ایک کے ماننے سے دوسرا قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ کے قادرانہ تصرفات کو تسلیم کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس نے تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی کو اپنی قدرت ربوبیت سے پیدا کر کے اجزائے عالم کو باہم انضباط بخشا ہے، اور محض اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص اپنے ہی ارادے اور مشیت سے تمام چیزوں مادی و غیر مادی کو ایک پرحکمت سلسلہ انتظام میں خود اپنی حکیمانہ مصلحت سے منسلک کیا ہے، تو یہی مان لینا جس کا نام دوسرے لفظوں میں قانون قدرت ہے آپ کے اصول تناسخ کی بیخ کنی کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کا مسئلہ تناسخ اس بنا پر کھڑا کیا ہے کہ یہ ترتیب عالم جو بالفعل موجود ہے پرمیشر کے ارادے اور قدرت سے نہیں، اور نہ اس کی حکمت اور مصلحت سے، بلکہ گناہ گاروں کے گناہ نے یہ مختلف صورتوں کی چیزیں پیدا کر دی ہیں جس میں پرمیشر کا ذرا دخل نہیں۔ مثلا گائے جو دودھ دیتی ہے، یا گھوڑا جو سواری کے کام آتا ہے، یا گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے، یا زمین جس پر ہم آباد ہیں،
یا چاند اور سورج جو دو چمکتے ہوئے چراغ اپنی مختلف قوتوں اور خاصیتوں سے انواع اقسام کے فوائد دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ حاشیہ: شاید کسی ناواقف آریہ کو اس جگہ دھوکہ لگے کہ آریہ سماج والے اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ روح بطور تناسخ چاند یا سورج یا زمین وغیرہ سے بھی تعلق پکڑ لیتی ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو جڑ یا بے جان سمجھتے ہیں، تو اس کے جواب میں ماننا چاہیے کہ اول تو آریوں کا ایسا خیال کرنا کہ سورج و چاند و زمین و اگنی و وایو وغیرہ یہ سب بے روح چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہے، سراسر غلط اور وید کی تعلیم سے بھی منافی ہے، کیونکہ وید کے صدہا مقامات سے ثابت ہے کہ سورج، چاند اور اگنی وغیرہ ارکان اولیہ عالم کے لیے ایک روح ہے۔ ان روحوں کے یونانی و مجوسی بھی قائل ہیں۔ ایسا ہی دنیا کے تمام تناسخیہ فرقے ان ارواح کو مانتے ہیں، بلکہ ان کا بیان ہے کہ جب انسانی روح سورج و چاند و ستاروں وغیرہ سے تعلق پکڑتی ہے تو پھر وہ دیوتا بن کر قابل پرستش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو قدیم ہندو لوگ سورج و آگ وغیرہ کی پرستش کرتے آئے ہیں، اور اب بھی ان میں سے بہت سا گروہ اس پرستش پر قائم ہے۔ یونانی بھی ان چیزوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، اور ان کا نام وہ ارباب الانواع رکھتے ہیں۔ گبروں کا آتش پرستی کرنا تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر 100 سال گبر آتش فروزد، تو یکدم اندراں افتد بسوزد۔ ماں سوا اس کے یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہر یک جسم میں جتنے ذرات ہیں اسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے۔ اگر ایک قطرہ پانی کو خوردبین سے دیکھا جائے تو ہزاروں کیڑے اس میں نظر آتے ہیں، ویسا ہی پھلوں میں اور بوٹیوں میں اور ہوا میں بھی کیڑے مشہود و محسوس ہیں۔ بہرحال ہر یک جسم دار چیز کیڑوں سے بھری ہوئی ہے، مگر کبھی وہ کیڑے مخفی ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ بالقوہ پائے جاتے ہیں، اور کبھی مکمن قوت سے حیز فعل میں آ جاتے ہیں۔ مثلا جس اناج کو دیکھو تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں، اور پھر خود بخود اس کے اندر میں ہی سے کچھ تغیر پیدا ہو کر اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ سب جسم کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے ایک لازمی اور دائمی تعلق پڑا ہوا ہے۔ اب جو شخص تناسخ یعنی اواگون کا قائل ہے، ضرور اس کو کہنا پڑے گا کہ اجسام نباتی و معدنی و حیوانی اور اجرام علوی کا ایک ایک ذرہ کسی وقت انسان کا روح تھا، کیونکہ جیسا کہ تجربہ ثابت کر رہا ہے ایک ایک ذرہ جسم سے ایک ایک روح تعلق رکھتا ہے، اور اجرام علوی میں روحوں کا ہونا شاید ناواقفوں کی نظر میں تعجب کا محل ہوگا، لیکن حال کے فلسفیوں کی تحقیقاتوں نے کھول دیا ہے کہ کرۂ شمس و قمر وغیرہ جانداروں کی آبادی سے خالی نہیں۔ چنانچہ پنڈت دیانند اور اس کے پیرو بھی اس بات کے قائل ہیں۔ سو یہ بات تو ہر یک کو معلوم ہے کہ جس کرہ میں کوئی جاندار چیز ہو وہ اسی کرہ کے مادہ سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کرۂ زمین میں جو کچھ ہے وہ زمین سے ہی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ بس جب کہ اجرام علوی میں جانداروں کا ہونا ثابت ہے، جس کو آریہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام جاندار سورج و چاند وغیرہ اجرام سے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس پیدائش سے یہ ثابت ہو گیا کہ اجسام سفلی کی طرح اجرام علوی بھی کئی طور پر روحوں کی کانیں ہیں۔ بس اس سے تناسخ والوں کو ماننا پڑا کہ کسی زمانے میں سورج، چاند وغیرہ اجرام انسانی روحیں تھیں، اور پھر وہ کسی عمل کے نیک یا بد اثر سے سورج، چاند وغیرہ اجرام بن گئے، اور یہ اعتقاد جس قدر قانون قدرت اور عقل کا دشمن ہے اس کے بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ فتدبر من ہو یا گیہوں اور چنے اور چاول وغیرہ معقولات جن کو ہم کھاتے ہیں، یہ سب بقول آپ کے حقیقت میں انسانی روحیں ہیں جو کسی جنم گزشتہ کی شامت سے بطور تناسخ یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں، اور یہ سارا مجمع مختلف چیزوں کا جو زمین و آسمان میں نظر آتا ہے، یہ سب حسب اصول آپ لوگوں کے اتفاقی ہے، جس میں پرمیشر کے ارادے اور قدرت کا سر منہ دخل نہیں، اور نہ اس کو ان چیزوں کے زیادہ یا کم کرنے یا موجود یا معدوم کرنے میں ایک ذرا اختیار ہے۔ اور آپ لوگوں کے خیال میں یہ جمع ہوا ہے کہ اگر انسانی روحیں مرتکب گناہوں کے نہ ہوتیں تو یہ چندین ہزار عالم مخلوقات جو نظر آ رہا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا۔
گویا ہر یک کا آرام دنیا کا بزوم آپ لوگوں کے بدکاریوں سے ہی میسر آتا ہے، اور تمام دنیاوی نعمتوں کے حاصل ہونے کا اصل موجب بدکاریاں ہی ہیں۔ کوئی شخص گناہ کر کے گائے کے جنم میں آئے تو آپ دودھ پئیں، اور پھر کسی بدکاری سے گھوڑی کا جنم لے تو آپ کو سواری میسر ہو، اور پھر کسی معصیت سے گدھی یا خچر یا اونٹ کی جون میں پڑے تو آپ کی بار برداری کا کام چلے۔ پھر اگر کوئی ایسا بڑا کام کرے جس کی سزا میں اس کو عورت کی جون میں ڈالا جائے تو آپ لوگوں کو جورو نصیب ہو، اور اگر کوئی ایک شخص کسی شامت گناہ سے مرے تب وہی روح اس کی بیٹا یا بیٹی بن کر آپ کو صاحب اولاد بنائے، جس سے ثابت ہوا کہ بموجب اصول آپ کے تمام سلسلہ خدائی کا گناہوں کے تو پھیل ہی چل رہا ہے، اور اگر گناہ ظہور میں نہ آتے تو پرمیشر تو کچھ چیز ہی نہ تھا، اور اس کی قدرتیں اور حکمتیں سب ہیچ اور بے حقیقت تھیں۔ بس آپ کو تو قانون قدرت کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ قانون قدرت کا تو یہ ضروری تقاضا ہے کہ تمام اجزائے عالم بحکم اس واضح قانون کے روز ازل سے باہم انضباط یافتہ ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی اتفاقی شامت سے یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا ہو گئی ہے، اور اگر وہ بلا اتفاق نہ ہوتا تو پیدا ہونے سے رہ جاتے، اور پرمیشر وہ کیسا ہی ان چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے ارادہ کرتا مگر کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ غرض جب آپ کا ایمان اور دھرم آپ کو ایسی ایسی تعلیمیں دے رہا ہے تو پھر اس جگہ پرمیشر کی قدرتوں کا کیا ذکر اور قانون قدرت کے نام لینے کا کون سا محل ہے؟ کیونکہ قدرت یا قانون قدرت تو اسے کہتے ہیں کہ اول اس مالک کی خالقانہ طاقتوں اور قادرانہ تصرفات اور مختارانہ کاموں کو تسلیم کر کے پھر اس سلسلہ ظہور طاقتوں کو قانون قدرت سے ملقب کیا جائے، مگر اس جگہ تو وہ بات ہی نہیں رہی، اور پرمیشر صرف نام کا پرمیشر رہ گیا ہے، جس کو ایک ذرے کے پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ ہاں، روحوں پر کسی مخفی وجہ کے سبب سے اس کو تسلط ہو گیا ہے، شاید کسی اگلے جنم میں اس نے بہت اچھے کرم کیے ہوں گے جس سے وہ اس حکمرانی کے لائق ٹھہر گیا۔ غرض جب پرمیشر میں قدرت کا نشان نہیں، مختارانہ تصرفات کی طاقت نہیں، قادرانہ کاموں کی ہمت نہیں، ترتیب دنیا میں اس کو کچھ دخل ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا کوئی قانون قدرت ہو، بلکہ وہی مثل صادق آئے گی کہ جامہ ندارم دامن از کجا آرام۔ ہاں، اپنے ہی گناہوں کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے آپ کو گوں کا دودھ پلایا، گھوڑوں پر چڑھایا، غرض سب آپ کا کام بنایا اور سب کچھ کیا اور کرایا۔ حقیقت میں اس مسئلہ تناسخ نے آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا۔ اگر اس سے کچھ نقصان پہنچا تو بس یہی کہ ایک تو پرمیشر ہاتھ سے گیا اور دوسرا حلال حرام کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ خیر، پرمیشر کا تو آپ کو کیا افسوس ہوگا، گزارا تو چلا ہی جاتا ہے، مگر جو حلال حرام میں گڑبڑ پڑ گیا، یہ خرابی ایک دنیا دار غیرت مند کی نظر میں بھی، جس کو ایک ذرہ ننگ و ناموس کا پاس ہو، قابل برداشت نہیں۔ کیونکہ اگر مسئلہ تناسخ صحیح ہے تو اس کے روح سے ممکن ہے کہ کسی شخص کی والدہ یا دختر یا حقیقی بہن یا دادی یا نانی مرنے کے بعد کسی عورت کی جون میں پڑ کر پھر اسی شخص کے نکاح میں آ جائے جس کی ماں یا لڑکی ہے، اور دنیا جو ایک ظلمت گاہ اور بے تمیزی کی جگہ ہے، اس میں کون آ کر خبر دے سکتا ہے کہ اے بھلے مانس اس سے شادی مت کر، یہ تو تیری ماں یا بہن یا دادی یا نانی ہے۔ سوچ کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس سواگون کے مسئلے نے صرف آپ کے پرمیشر کی عزت پر ہی ہاتھ نہ ڈالا، بلکہ ایسے ایسے ضرر بھی اس میں موجود ہیں، اور بلا شبہ جو شخص اس مسئلہ تناسخ کو روا اور جائز سمجھتا ہے اس کو اس کے بد نتائج بھی روا اور جائز کہنے پڑیں گے۔ مگر ہائے افسوس، جو لوگ دنیا کے پرستار ہیں اور قومی تعصبوں کی زنجیر میں گرفتار، وہ اپنے بد عقیدوں کو کسی دھب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ قوم کا رعب ان کے دلوں پر ایسا غالب ہے کہ جو مخلوق پرستی کی حد تک پہنچ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا ان کے دلوں میں اتنا بھی قدر نہیں جو ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر کی سوئی کا ہوتا ہے۔ دنیا کی حرص و آز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں، نقصان جو ایک پیسے کا دیکھیں تو مرتے ہیں، زر سے پیار کرتے ہیں اور دل لگاتے ہیں، ہوتے ہیں زر کے ایسے کہ بس مر ہی جاتے ہیں۔ جب اپنے دل بروں کو نہ جلدی سے پاتے ہیں، کیا کیا نہ ان کے ہجر میں آنسو بہاتے ہیں۔
پر ان کو اس سجن کی طرف کچھ نظر نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں، دل میں ڈر نہیں۔ ان کے طریق و دھرم میں گو لاکھ ہو فساد، کیسا ہی ہو عیاں کہ وہ ہے جھوٹ اعتقاد، پر تب بھی مانتے ہیں اسی کو بہر سبب، کیا حال کر دیا ہے تعصب نے ہے غضب، دل میں مگر یہی ہے کہ مرنا نہیں کبھی، ترک اس عیال و قوم کو کرنا نہیں کبھی، اے غافلاں وفا نہ کن دین سرائے خام، دنیائے دو نمان و نمانت بکس مدام۔ تمت المباحثہ اولا وللہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ مباحثہ ثانیہ منعقدہ 14 مارچ 1886۔ اعتراض از طرف مؤلف رسالہ ھذا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آریہ صاحبوں کا اعتقاد ہے کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی، بلکہ کل ارواح انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ ایسا ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے انسان کو نہیں مل سکتی، بلکہ ایک مدت مقررہ تک مکتی خانے میں رکھ کر پھر اس سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ دونوں اعتقاد ایسے ہیں کہ ایک کے قائم ہونے سے تو خدائے تعالیٰ کی توحید بلکہ اس کی خدائی ہی دور ہوتی ہے، اور دوسرا اعتقاد ایسا ہے کہ بندہ وفادار پر ناحق کی سختی ہوتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر تمام ارواح کو اور ایسا ہی اجزائے صغار اجسام کو قدیم اور انادی مانا جائے تو اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ من جملہ ان کے ایک تو یہ کہ اس صورت میں خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس حالت میں بقول آریہ صاحبان ارواح یعنی جیو خود بخود موجود ہیں اور ایسا ہی اجزائے صغار اجسام بھی خود بخود ہیں، تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے کے لیے ضرورت سانے کی ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک دہریہ جو خدائے تعالیٰ کا منکر ہے عذر پیش کر سکتا ہے کہ جس حالت میں تم نے کل چیزوں کا وجود خود بخود بغیر ایجاد پرمیشر کے آپ ہی مان لیا ہے، تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ان چیزوں کے باہم جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے۔ دوسری یہ قباحت کہ ایسا اعتقاد خود خدائے تعالیٰ کو اس کی خدائی سے جواب دے رہا ہے، کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواص ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر ارواح میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا روحوں میں ایک قوت کشفی ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات دریافت کر سکتے ہیں، اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قوت محبت بھی ان میں پائی جاتی ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر ان تمام قوتوں کو خود بخود بغیر ایجاد کسی موجد کی مان لیا جائے تو پرمیشر کی اس میں بڑی حد تک عزت ہے۔ گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھا وہ تو خود بخود ہے، اور جو ادنا اور ناقص کام تھا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے ہوا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب حکمتیں پائی جاتی ہیں وہ پرمیشر کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں، ایسا کہ پرمیشر بھی ان سے حیران ہے۔ غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا کی خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، اور اس کے وجود پر کوئی عقلی دلیل قائم نہ ہو سکے گی، اور نیز وہ مبدا کل فیوز کا نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کا صرف ایک ناقص کام ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کے عجائب کام ہیں ان کی نسبت یہی کہنا پڑے گا کہ وہ سب خود بخود ہیں۔ لیکن ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہے تو اس سے اگر فرضی طور پر پرمیشر کا وجود مان بھی لیا جائے تب بھی وہ نہایت ضعیف اور نکما سا وجود ہوگا جس کا عدم وجود مساوی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر اس کا مرنا بھی فرض کیا جائے تو روحوں کا کچھ بھی حرج نہ ہوگا، اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی روح اس کی بندگی کرنے کے لیے مجبور کی جائے، کیونکہ ہر یک روح اس کو جواب دے سکتی ہے کہ جس حالت میں تم نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ میری طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں کو تم نے بنایا، تو پھر آپ کس استحقاق سے مجھ سے اپنی پرستش چاہتے ہیں
اور نیز جب کہ پرمیشر روحوں کا خالق ہی نہیں تو ان پر محیط بھی نہیں ہو سکتا، اور جب احاطہ نہ ہو سکا تو پرمیشر اور روحوں میں حجاب ہو گیا، اور جب حجاب ہوا تو پرمیشر سرب گیانی نہ ہو سکا، یعنی علم غیب پر قادر نہ ہوا، اور جب قادر نہ رہا تو اس کی سب خدائی درہم برہم ہو گئی، تو گویا پرمیشر ہی ہاتھ سے گیا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ علم کامل کسی شے کا اس کے بنانے پر قادر کر دیتا ہے، اس لیے حکماء کا مقولہ ہے کہ جب علم اپنے کمال تک پہنچ جائے تو وہ عین عمل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بالطبع سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پرمیشر کو روحوں کی کیفیت اور کنوں کا پورا علم بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس کو پورا علم ہے تو پھر کیا وجہ کہ باوجود پورا علم ہونے کے پھر ایسی ہی روح بنا نہیں سکتا؟ تو اس سوال پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بلکہ ان کی نسبت پورا علم بھی نہیں رکھتا۔ دوسرا ٹکڑا ہمارے سوال کا حق العباد سے متعلق ہے، یعنی یہ کہ عاریہ صاحبان کے اعتقاد مذکورہ بالا کے روح سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرمیشر اپنے بندوں سے بھی ناحق کا ایک بخل رکھتا ہے، کیونکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مکتی اور نجات کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان ما سوائے اللہ کے محبت سے منہ پھیر کر پرمیشر کی محبت میں ایسا محو ہو جائے کہ جس طرح عاشق اپنے محبوب کے دیکھنے سے لذت اٹھاتا ہے، ایسا ہی اپنے محبوب حقیقی کے تصور سے لذت اٹھائے۔ اور محبت بجز معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور قاعدے کی بات ہے کہ موجب محبت کے دو ہی امر ہیں، یا حسن یا احسان۔ پس جب انسان بباعث اپنی کامل معرفت کے خدائے تعالیٰ کے حسن و احسان پر اطلاع کامل طور پر پاتا ہے تو لا محالہ اس سے کامل محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کامل محبت سے لذت ملتی ہے۔ بس اسی جہان سے بہشتی زندگی عارف کی شروع ہو جاتی ہے، اور وہی معرفت اور محبت عالم آخرت میں سرور دائمی کا موجب ہو جاتی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں نجات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک شخص کو پورا سامان نجات کا میسر آ گیا اور پرمیشر کی کرپا اور فضل سے مکتی پا گیا، تو پھر کیوں پرمیشر اس کو ناکردہ گناہ مکتی خانے سے باہر نکالتا ہے؟ کیا وہ اس بات سے چڑھتا ہے کہ کوئی عاجز بندہ ہمیشہ کے لیے آرام پا سکے؟ جس حالت میں ابدی بقا کے روحوں میں قوت رکھی گئی ہے، تو کیا پرمیشر اپنے بندوں کو ابدی سرور نہیں دے سکتا؟ بعض صاحب اس جگہ پر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بندوں کے اعمال محدود ہیں، اس لیے جزا بھی اس کی محدود ہی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ عمل اعظم بندے کا یہی ہے کہ وہ وفاداری سے ایمان لاتا ہے، اور بے انتہا وفاداری کی نیت سے تکالیف مالی و جانی اٹھانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ تو اس صورت میں عمل اس کا محدود نہ ہوا بلکہ غیر محدود ہوا۔ اگر پرمیشر اس کو زندہ چھوڑتا تو وہ کبھی بے وفائی نہ کرتا۔ یہ نعوذ باللہ پرمیشر کا قصور ہوا کہ اس نے اس کو مہلت نہ دی، ما سوا اس کے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے موجب نجات و مکتی کا ایک ایسا امر ہے کہ وہ پرمیشر کی صحبت میں رہ کر کم نہیں ہو سکتا بلکہ ترقی کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی عقل مند ہرگز خیال نہیں کر سکتا کہ پرمیشر کی صحبت سے گیان اور محبت میں کچھ فرق آ جاتا ہے، اور جس طرح ممکن نہیں کہ باوجود چراغ کے ہونے کے اندھیرا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ باوجود علل موجبہ مکتی کے پھر کوئی شخص مکتی خانے سے باہر نکالا جائے۔ پرمیشر بمنزلہ خریدار کے نہیں ہے تا یہ کہا جائے کہ جس قدر اس نے کوئی چیز لی اسی قدر اس نے دام بھی دے دیے، بلکہ یہ معاملہ محبت و عشق کا ہے، اور کوئی منصف مزاج معشوق اپنے وفادار عاشق سے ایسا بد معاملہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس کو ناحق خرابی میں ڈالے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا پرمیشر اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ اپنے بندے کو ہمیشہ کے لیے مکتی دے دے؟ اگر قادر ہے اور بندہ وفادار بھی اس کا مستحق ہے اور علل لازمہ موجبہ بھی دائمی مکتی کو چاہتے ہیں، تو پھر کیوں پرمیشر ایسی سختی کرتا ہے کہ اول ایک بندے کو ایک ایسا مقرب بنا کر کہ وہ اوتار ہو گیا یا اس پر وید نازل ہو گئے، پھر ناحق اس کی عزت بگاڑ دیتا ہے؟
اور رفتہ رفتہ مختلف جونوں میں ڈال کر اس کی کیڑوں مکوڑوں تک نوبت پہنچاتا ہے۔ بعض صاحب یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ کام پرمیشر نے ایک مصلحت سے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ چونکہ پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل ارواح معدود اور محدود ہیں، تو اس صورت میں اگر پرمیشر ان سب کو مکتی دے دے تو پھر ہمیشہ دنیا پیدا کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روح مکتی پا کر مکتی خانے میں گیا وہ تو گویا ہاتھ سے گیا، اور بباعث نہ ہونے آمدن اور روز مرہ کے خرچ کے آخر سب روح ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور پھر پرمیشر دنیا پیدا کرنے سے قاصر اور عاجز رہے گا۔ اور یہ امر خلاف اصول آریہ سماج ہے۔ غرض آریہ صاحبوں کے اصول کے بموجب نہ پرمیشر کی توحید اور عظمت قائم رہتی ہے، اور نہ مکتی یافتہ روح کبھی ناگہانی آفت سے نجات پا سکتے ہیں، بلکہ اس شخص کی طرح جس کو ایک دورہ خاص پر مرگی کی بیماری پڑتی ہے، ایسا ہی روحیں بھی ایک قسم کی بیماری میں ہمیشہ مبتلا رہیں گی، اور جیسے جیسے مکتی خانے سے نکالنے کا وقت نزدیک آتا جائے گا ویسا ہی جزا فضا میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ خداوند کریم جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ النازعات 41-42۔ یعنی جو شخص اپنے پروردگار سے ڈر کر تزکیہ نفس کرے اور ماں سوائے اللہ سے منہ پھیر کر خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع لے آئے تو وہ جنت میں ہے، اور جنت اس کی جگہ ہے، یعنی خود ایک روحانی جنت بباعث سے قوت ایمانی اور حالت عرفانی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس میں رہتا ہے۔ سو اس جگہ ماسٹر صاحب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بمقابل اس آیت قرآنی کے جو جاویدانی اور لازوالی مکتی پر دلیل پیش کرتی ہے، جو کچھ وید میں محدود مکتی کا فلسفہ بتلایا گیا ہے وہ شرطی بھی اس جگہ پیش کر دیں۔ 14 مارچ 1886۔ جواب لالہ مرلی دھر صاحب ما جواب الجواب از طرف مؤلف رسالہ ھذا۔ قولہ، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آریہ سماج والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی، اور کل ارواح انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے کسی انسان کو نہیں مل سکتی، بلکہ ایک مدت مقررہ تک مکتی خانے میں رکھ کر پھر اس سے نکالا جاتا ہے۔ یہ بیان مرزا صاحب کا بہت کچھ فرق آریہ سماج کے اصولوں سے رکھتا ہے، جو آگے ظاہر کیا جائے گا۔ اقولو، جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ اس بیان میں ذرہ فرق نہیں۔ بلا شبہ آریہ سماج والوں کے یہ دونوں اعتقاد ہیں جن پر تناسخ یعنی آواگون کی بنیاد ہے۔ اگر کچھ فرق تھا تو آپ نے ظاہر کیا ہوتا۔ آپ نے وعدہ تو کیا کہ آگے جا کر اس فرق کو بیان کریں گے، مگر کسی جگہ بیان نہ کیا کہ یہ فرق ہے، بلکہ آگے جا کر تو بقول شخص سے کہ دروغ گو را حافظہ نہ باشد، کہ دھوکہ دینے والے کا حافظہ جاتا رہتا ہے۔ آپ نے صاف اقرار کر دیا کہ ایسا ہی اعتقاد آریہ سماج والے رکھتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل بھی اس بات پر شہادت ہیں کہ یہ وید کے دونوں اصول سخت درجے کے مخالف عظمت و قدرت و توحید و شان الہی ہیں۔ اسی واسطے کبھی کبھی لوگوں کے شرم سے آپ لوگوں کی طبیعت اخفاء کی طرف رجوع کر جاتی ہے، مگر ایسی باتوں کو آپ کیوں کر چھپا سکتے ہیں جو پنڈت دیانند صاحب کے قلم سے مشتہر ہو چکی ہیں، خویش و بیگانہ اس پر اطلاع پا چکے ہیں۔ ماسٹر صاحب، آپ برا نہ مانیں، آپ کے وید کی ایسی ایسی تعلیموں نے ناستک مت والوں یعنی دہریوں کو بہت کچھ مدد دی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو آریہ صاحبوں کا وید ایک ایسا خدا بتا رہا ہے جس سے حق جو آدمی ضرور ہے کہ نفرت کرے۔ وہ اپنے پرمیشر کو اپنی بادشاہی کا خود موجب نہیں سمجھتے، بلکہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ وہ بادشاہت کسی بخت و اتفاق سے اس کو ملی ہے، یعنی اس کی خوش قسمتی سے چند ارواح اور اجسام بنے بنائے اس کو مل گئے ہیں، اور شاید ابھی ارواح اور اجسام کا کوئی اور دفینہ بھی کسی جگہ پوشیدہ ہو جس کی ہنوز پرمیشر کو اطلاع نہیں ہوئی۔ مگر کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس کو عظمت و قدرت و شان کبریائی حضرت اللہ جل شانہ کے مطابق کہہ سکتے ہیں؟ خدائے تعالیٰ وہ کامل ذات ہے۔
جو تمام فیوز کا مبدا اور تمام انوار کا سرچشمہ اور تمام چیزوں کا قیوم اور تمام خوبیوں کا جامع اور تمام کمالات کا مستجمع اور عجز اور نقص اور احتیاج الی الغیر سے پاک ہے۔ لیکن تم سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ارواح اور اجسام کی غیر مخلوق اور خود بخود ماننے سے ان تمام صفات کاملہ الہیہ میں سے کوئی بات بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور ایک ایسا سخت صدمہ اس کی شان خدائی پر پہنچتا ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک ادنا درجے کی عقل بھی سمجھ سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کے یہی معنی ہیں کہ در حقیقت وجود اسی کا وجود ہے اور باقی سب چیزیں اس سے نکلی ہیں اور اسی کے ساتھ قائم اور اسی کے رشحات فیض سے اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتی ہیں۔ مگر افسوس کہ آریوں کا علم الہی اس کے برخلاف بتلا رہا ہے۔ ان کی کتابیں انہی واویلوں سے پر ہیں کہ ہم بھی پرمیشر کی طرح قدیم اور غیر مخلوق اور انادی اور اس کے مشابہ اور اپنے اپنے وجود کے آپ خدا ہیں۔ نہیں سوچتے کہ اگر وہ بھی قدیم الذات اور قائم بذات ہی اور واجب الوجود ہیں تو پھر خدا جیسے ہو کر اس کی ماتحت کیوں ہو گئے، اور کس نے درمیان میں ہو کر دونوں میں تعلق پیدا کر دیا؟ افسوس کہ ان لوگوں نے عقیدہ باطلہ وید سے ایسی محبت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور کمالیت کے لیے ذرہ غیرت باقی نہیں رہی، اور اس عقیدہ مذکورہ بالا کے بدتر اثر سے ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، اور اسی بد اعتقاد کا بد اثر جاویدانی نجات کا بھی راہزن ہوا ہے، اور اسی کی نحوست سے آریہ مت کے دفتر میں ایک ہنگامہ مفاسد برپا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو صحیح یا غلط طور پر جاننا ایک ایسا امر ہے کہ اس کا اثر جیسا کہ ہو تمام باقی اصولوں پر پڑتا ہے۔ اگر اس میں صلاحیت ہو تو دوسرے اصول بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر اس میں فساد ہو تو وہ فساد دوسرے اصولوں میں بھی سرایت کرتا ہے۔ اسی جہت سے اس اصل الاصول کے بگڑنے سے آریوں کے سب عقائد کی ستیہ ناس ہوئی ہے، اور سب خیالات کو اس ایک ہی بگڑے ہوئے خیال نے تہو بالا کر دیا ہے، اور اب جب تک اس کی اصلاح نہ ہو تب تک باقی خراب شدہ خیالات کسی نوع سے درستی پر نہیں آ سکتے۔ اب حقیقت میں آریوں کو بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ اب ان دونوں وید اور پرمیشر سے ایک کو ضرور چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات ایک لڑکا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر سب ارواح اور اجسام خود بخود پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں۔ حاشیہ: خدا بمعنی خدا آئندہ ہے، اور خدا تعالی جل شانہ اسی وجہ سے خدا کہلاتا ہے کہ وہ کسی کے پیدا کرنے کے بغیر خود بخود ہے۔ سو اگر ارواح و اجسام بھی خود بخود ہیں تو وہ سب خدا ہی ہوئے، اور بموجب اصول آریہ کے ان کو بھی خدا کہنا جائز بلکہ واجب ہوا۔ تو پرمیشر اس دعوے کا ہرگز مجاز نہیں رہا کہ میں ان چیزوں کا رب اور پیدا کنندہ ہوں، کیونکہ جب کہ ان چیزوں نے پرمیشر کے ہاتھ سے وجود ہی نہیں لیا تو پھر ایسا پرمیشر ان کا رب اور مالک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی بچہ بنایا آسمان سے گرے یا زمین کے خمیر سے خود پیدا ہو جائے تو کسی عورت کو یہ دعویٰ ہرگز نہیں پہنچتا کہ یہ میرا بچہ ہے، بلکہ اس کا بچہ وہی ہوگا جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے۔ سو جو خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا وہ اس کا کسی طور سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی صالح اور بھلا مانس ایسی چیزوں پر ہرگز قبضہ نہیں کرتا جو اس کی نہ ہوں، تو پھر کیوں کر آریوں کے پرمیشر نے ایسی چیزوں پر قبضہ کر لیا جن پر قبضہ کرنے کا اس کو کوئی استحقاق نہیں؟ سوچنا چاہیے کہ یہ بات کس قدر مکروہ اور دور از حقانیت ہے کہ مالک الخلق اور رب العالمین کو اس کی مخلوقات سے جواب دیا جاتا ہے، اور جو اصل حقیقت خدائی کی تھی اس سے اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کے وید میں کوئی اور غلطی نہ ہوتی تو اس کے مخالف حق ہونے کے لیے یہی ایک بڑی دلیل تھی کہ خدائے تعالیٰ کی صفات حقہ کے بیان کرنے میں اس نے ایسی رازنی کی ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کی خدائی قائم ہونے کے لیے بہت ضروری امر تھا وہی اس نے جڑ سے اکھیڑ دیا ہے۔ ایسا ہی ذرا سوچ کر معلوم کر لینا چاہیے کہ اگر یہ تمام روحیں جن کے پیدا کرنے کی پرمیشر کو طاقت نہیں ہمیشہ کے لیے مکتی پا جائیں تو پھر پرمیشر بجز اس کے کہ مجبوری کے طور پر خالی ہاتھ بیٹھا رہے اور کیا کر سکتا ہے؟ تو اس صورت میں وہ اصول آریہ سماج والوں کا
جو دنیا کا سلسلہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے اعتقاد کے روح سے پرمیشر کی بادشاہت صرف غیر مخلوق روحوں کے سہارے سے چل رہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ پرمیشر روحوں کو کبھی جاویدانی مکتی نہیں دے گا تو پھر کیوں کر سلسلہ دنیا کا منقطع ہوگا اور کیوں کر پرمیشر مجبور ہو کر خالی بیٹھے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ارادے اعتراض کے لیے محض فرض کرنا نجات ابدی کا جو امور ممکنہ میں داخل ہے کافی ہے، کیونکہ فن فلسفہ میں امور جائز الوقوع میں صرف ان کے فرض وقوع پر بحث کی جاتی ہے، نہ تحقق فی الخارج میں۔ فلسفی کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ وہ امر وقوع میں آیا یا نہ آیا، بلکہ فلسفی قطع نظر وقوع لا وقوع سے صرف مادہ جواز پر برہان قائم کرتا ہے۔ مثلا فلسفی کہتا ہے کہ اگر زید 1 تولہ زہر کھا لے تو بے شک مرے گا، کیونکہ صدہا مرتبہ کا تجربہ صحیحہ و صادقہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے۔ بس اس کے جواب میں یہ معارضہ کہ زید نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں ہرگز زہر نہیں کھاؤں گا، حجت کو اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ زید زہر کھانا نہیں چاہتا، اور فرض کیا کہ اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں ہرگز زہر نہیں کھاؤں گا، لیکن عند العقل اس کا زہر کھانا اور مرنا ممکن ہے۔ اسی واسطے صنعت منطق میں قضیہ ضروریہ مطلقہ کو قضیہ دائمہ مطلقہ سے اخص مطلق قرار دیا گیا ہے۔ مثلا یہ قضیہ کہ ہر یک انسان بضرورت حیوان ہے، یعنی حیوانیت ہر یک انسان کے وجود کو صفت ضروری ہے کہ جو اس کے وجود سے منفک نہیں ہو سکتی، یہ قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ اور یہ دوسرا قضیہ کہ زید جو وکیل ہے ہمیشہ مقدمہ میں فتح پاتا ہے، دائمہ مطلقہ ہے۔ بس یہ جو دائمہ مطلقہ ہے قضیہ ضروریہ مطلقہ سے اسی واسطے اس کا اخص سمجھا جاتا ہے کہ وہ فتح پانا زید کا مثل مفہوم ضروریہ مطلقہ کے جمیع اوقات میں پایا جاتا ہے، اور ہمیشہ زید مقدمے کو جیتتا ہے، لیکن اس کا جیتنا اور فتح پانا عند العقل ضروری نہیں، برخلاف قضیہ ضروریہ مطلقہ کے کہ اس میں دوام نسبت حیوانیت کا انسان سے جو موضوع قضیہ کا ہے ضروری ہے، کیونکہ عقل ہارنا اور شکست کھانا زید کا تجویز کر سکتی ہے۔ وہ اب تک ایک ظاہری اتفاق سے زید ہارا نہیں اور نہ کبھی شکست کھائی، لیکن کوئی عقل سلیم سلب نسبت حیوانیت کا انسان سے تجویز نہیں کر سکتے۔ غرض جو امر عند العقل ممکن الوقوع ہے خارج میں اس کا واقع ہونا شرط نہیں، اور نہ وقوع فی الخارج اور امکان فی نفس الامر میں کسی طرح کا تلازم ذہنی ہے۔ بس اسی دلیل سے روحوں کا انادی ماننا صرف خدا تعالیٰ کے ازلی جلالی اور اس کی صفت ربوبیت اور مبدأ فیوض ہونے کو صدمہ پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی ابدی خدائی اور قدرت نمائی کا بھی جو مدار کاروبار الوہیت ہے بکلی استحصال کر کے اس کے نام و نشان کو مٹانا چاہتا ہے۔ غرض یہ اصول اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا دشمن ہے۔ ایسا ہی اس کا بد نتیجہ جو نجات محدود ہے ہر وقت یہ بات یاد دلاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ بوجہ خالق نہ ہونے کے ناقص القدرت تھا، اور بغیر مکتی محدود کے اس کی خدائی نہیں چل سکتی تھی، اس لیے مجبوراً اس نے مکتی کو محدود رکھا۔ گویا لوگوں کو اپنی بدقسمتی سے ایک ادھورا خدا ملا جو نجات جاویدانی دینے پر قادر ہی نہ تھا، اس لیے اس کے بدقسمت بندے ہمیشہ کی نجات پانے سے رہ گئے، اور اس جگہ پرمیشر کا خیر خواہ بن کر مکتی محدودہ کا یہ جواب دینا کہ انسان دائمی مکتی پانے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے پرمیشر اس کو دائمی مکتی نہیں دیتا، ایک ہنسی کی بات ہے، کیونکہ پرمیشر تو بوجہ اپنے ضعف اور عجز اور ناطاقتی کے کسی وجہ سے دائمی مکتی دے ہی نہیں سکتا اور نہ ایسی قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس صورت میں بندے کے اعمال کا ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ کیا بندہ اپنے دائمی ایمان اور وفاداری کی وجہ سے دائمی جزا کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا؟ لیکن جب پرمیشر میں طاقت ہی نہیں تو دائمی مکتی کون دے وے؟ اور اگر پرمیشر دائمی نجات دینے کا ارادہ بھی کرے تو کر کیا سکتا ہے؟ اب دیکھو اس قدر آریہ صاحبان اپنی پرمیشر کی ہتک کر رہے ہیں، ہم کیوں کر باور کریں کہ وہ اس قدر موٹی بات کو بھی سمجھتے نہیں، یا کیوں کر ہم تسلیم کر لیں کہ ان کی انسانی فطرت ایسی مسخ ہو گئی ہے
کہ ایسی صاف صاف صداقتیں بھی ان کی ٹیڑھی نظر میں غلط دکھائی دیتی ہیں، بلکہ سارا موجب قوم اور برادری کے پاس ہے، جس کے باعث سے لاکھوں دنیا پرست خدا کو اور اس کی پاک راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔